رمزیش تحرین اور آصف کے 67۔ اسفندیار خان رات سے اب حویلی واپس آیا تھا۔ اس وقت دن کے 12 بج رہے تھے اور زنان خانے میں داخل ہوتے ہی تیز تیز قدم اٹھاتے سیڑھیوں کی جانب بڑھا، اپنی ہلکی گھنی بیٹ پر ہاتھ پھیرتے مسلسل اضطراب کی کیفیت میں تھا۔ وہ کافی عجلت میں اپنے کمرے کا دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا تھا۔ خالی کمرے کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر سلوٹیں گہری ہوئی تھیں۔ صاف ستھرا کمرہ، بیڈ پر ایک سلوٹ بھی نہیں پڑی تھی۔ وہ عجلت بھرے انداز میں ڈریسنگ روم میں داخل ہوا، وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ اسفندیار خان کے بھاری قدموں کا رخ اب واش روم کی طرف تھا۔ خالی واش روم دیکھ کر اسفندیار خان کا غصہ 7ویں آسمان پہنچا تھا۔ اسے تو آج کمرے میں ہونا چاہیے تھا۔ ہیزل کی آنکھوں کو بے تابی سے اس کا انتظار کرتے موجود ہونا چاہیے تھا۔ پورے کمرے میں اس کے ماتم کے نشانات کہیں بھی تو موجود ہی نہ تھے۔ اسفندیار خان اپنے کمرے سے باہر نکلتے تیز تیز سیڑھیاں اترتے نیچے آیا۔ اسفندیار خان کے بھاری قدموں کا رخ اب زنان خانے کے لاؤنج کی طرف تھا۔ وہ جب زنان خانے میں داخل ہوا تھا وہ تب بھی وہاں نہیں تھی، کچن میں ہوگی یہ سوچتے وہ لاؤنج کو عبور کرتے کچن میں داخل ہوا۔ کچن میں اس ٹائم درخشاں اور باربینا ہی تھی۔ السلام علیکم اسفند لالا۔ درخشاں نے اسفندیار خان کو دیکھتے جلدی سے سلام کیا تھا، ساتھ ہی اپنے سر سے پھسلتا دوپٹہ ٹھیک کیا۔ آج سے پہلے اسفند کو اس نے کچن میں نہیں دیکھا تھا۔ اب تو حویلی کا ہر خان وہیں پر ہی پایا جاتا جہاں ان کی بیویوں کے ہونے کے امکانات ہوتے تھے۔ عبیر کہاں ہے؟ اسفندیار خان نے کچن میں نظریں دوڑاتے سنجیدگی سے پوچھا۔ پتہ نہیں لالا، ہم صبح سے کچن میں تھا، درخشاں نے کافی مدھم آواز میں جواب دیا۔ اسفندیار خان درخشاں کے جواب پر تیزی سے کچن سے نکل گیا تھا۔ توبہ ہے، پتہ نہیں اس حویلی کے مرد لوگ کو کیا ہو گیا ہے، جب سے ان کا شادی ہوا ہے اپنا عورت کا جان عذاب کر کے رکھا ہے۔ ارحام لالا ہو، زران لالا یا پھر اسفند لالا، ہر وقت ان کو اپنا بیوی کمرے میں چاہیے ہوتا ہے۔ درخشاں بری طرح جھنجھلائی تھی۔ جب سے ارحام آیا تھا حور کمرے سے کم ہی نکلی تھی۔ یہی بات درخشاں کو غصہ دلا رہی تھی۔ حور اس کی اب بہت اچھی سہیلی بھی بن چکی تھی، مگر ارحام تو اسے اس کے قریب بھی نہیں پھٹکنے دیتا تھا۔ ارحام خان زادہ حور کو اس کے قریب بھی نہیں دیکھ سکتا تھا، اتنا جنونی تھا ارحام خان زادہ حور کو لے کر۔ ارحام کا یہ پہلو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ارحام کی درخشاں کو سختی سے ہدایت تھی کہ وہ حور کے آس پاس بھی نظر نہ آئے۔ اس حویلی کا خان لوگ وہ کیا کہتا ہے، بہت رومانٹک ہے۔ باربینا نے ٹکڑا لگایا تو درخشاں کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ رومانٹک بھی اور جنونی بھی، اللہ بچائے ایسے رومانٹک مرد سے۔ درخشاں نے ہنسی ضبط کرتے کانوں کو ہاتھ لگائے تھے۔ باربینا درخشاں کی بات پر مسکراتے ہوئے اپنا کام کرنے لگی۔ عبیر، اسفندیار خان نے زنان خانے میں داخل ہوتے عبیر کو اونچی آواز میں پکارا۔ اسفندیار خان کی آواز سنتے ہی رزینہ خانم اپنے کمرے سے نکلتی لاؤنج میں داخل ہوئی۔ السلام علیکم مورے۔ اسفندیار خان نے آگے بڑھ کر رزینہ خانم سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جیتا رہو تم۔ رزینہ خانم نے اسفند کے مضبوط شانے پر ہاتھ رکھتے اسے دبا دی۔ کیا ہوا ہے، تم اتنا غصہ میں کیوں ہے؟ حویلی آتا ہی تمہیں اپنی بیوی کا یاد کیوں آ رہا ہے؟ رزینہ خانم نے ناگواریت سے بولتے اسفندیار خان کے چہرے پر نظر ڈالی جو غصے کی حدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ عبیر کہاں ہے مورے؟ اسفند نے اپنی ہلکی گھنی پیٹ پر ہاتھ پھیرتے کافی ضبط سے پوچھا تھا۔ وہ حویلی میں کہیں نہیں تھی۔ اسفندیار خان کا پارا ہائی ہو رہا تھا۔ ہم کو کیا معلوم، تمہارا عورت ہے، تم کو اس کا خبر ہونا چاہیے۔ صبح سے اس نے ہمارا کمرہ میں جھانکا تک نہیں۔ ہم نے کھانا کھایا، دوائی لی، اس کو خبر ہی نہیں۔ کہنے کو ہم اس کا ساس ہے، مگر کبھی اس نے ہم کو اپنا ساس سمجھا نہیں۔ جو دل میں اس کے آتا ہے وہ کرتا ہے۔ صبح نماز پڑھنے کے بعد ہم لاؤنج میں بیٹھا تلاوت کر رہا تھا، تب دیکھا تھا تمہارا بیوی کو، کافی تیار تھا، کالا فراق پہنے میک اپ کیے ہوئے تھا، جیسے کہیں جا رہا ہو۔ ہم کو دیکھ کر بھی وہ برچی خانہ چلا گیا تھا، سلام تک کرنا اس نے گوارا نہیں کیا۔ رزینہ خانم کی بات پر اسفندیار خان کے چہرے پر غیظ و غضب چھایا۔ وہ اتنی تیار ہو کر آخر کہاں گئی تھی؟ اسفندیار خان غصے سے اپنی گھنی بیٹ پر ہاتھ پھرتے جھنجھلا کر رہ گیا۔ عبیر صبح سے آپ کے کمرے میں نہیں آئی، تو پھر کہاں ہے وہ؟ اسفندیار خان نے تہش و اشتعال سے پوچھا۔
اسفند یہی تو ہم کب سے کہہ رہے ہیں، ہم کو نہیں معلوم وہ کہاں ہے۔ اب تو اس کا کالج کا چھٹیاں بھی ہو گیا ہے، اس لیے تم کو کہا تھا اس کا کالج میں داخلہ بند کروا دو۔ کبھی بھی عورت کو اتنا چھوٹ نہیں دینا چاہیے۔ تمہارا عورت اتنا سیدھا نہیں ہے جتنا شکل سے لگتا ہے۔ اللہ توبہ، جیسا سلوک وہ ہمارا بابرک کے ساتھ کرتا تھا، ہم کیا بتائیں تم کو۔ ہمارا بابرک تو ہر وقت عبیر کے آگے پیچھے پھرتا تھا، بہت پیار کرتا تھا عبیر سے، مگر ان دونوں بہن بھائی کا جو سلوک تھا ہمارا بیٹا کے ساتھ، کیا بتائیں تم کو، کس طرح بابرک کو مارا تھا۔ خجستہ کی شادی پر وہ اب اگر اپنا منوکوہا کے کمرے میں چلا گیا تو کیا قیامت آ گیا۔ آخر وہ حق رکھتا تھا عبیر پر، اگر وہ اپنا بیوی سے اپنا حق رخصتی سے پہلے لے بھی لیتا تو کون سا قیامت آ جانا تھا، مگر زران نے تو اسے مار مار کر اس کا ہڈی پسلی ایک کر دیا تھا۔ زینہ خانم بابرک کو یاد کرتے رونا شروع ہو چکی تھی۔ اسفند نے اپنے جبڑے پوری طرح بھیجتے اپنی مٹھیاں بھیجی تھی۔ بابرک کے قتل میں زران خانزادہ کا ہاتھ تھا، کسی قیمت پر یہ بھولنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، مگر روزینہ خانم کا بار بار بابرک کا عبیر پر حق والی بات پر اس کی دماغ کی رگیں بھڑک اٹھتی تھی۔ ابھی بھی اس کا خانزادہ خون بھڑک اٹھا تھا۔ وہ اس دن سے عبیر سے کمرے میں اپنے حق لینے گیا تھا، یہ بات اس کے لہو میں شرارت اڑا دیتی تھی۔ اس پر کسی کی ایک نظر بھی گوارا نہیں تھی، اسے پہلے کسی نے چھوا بھی ہو بھلا یہ کہاں برداشت ہونا تھا۔ عبیر، عبیر، اسفندیار خان نے گرجتے ہوئے اسے پکارا۔ اسفندیار خان کی گرج پوری حویلی میں گونجی تھی۔ امینہ خانم ٹہلتے ہوئے اپنے کمرے سے باہر آئیں۔ کیا ہوا اسفند بیٹا، تم اتنا غصہ میں کیوں ہے؟ عبیر کہاں ہے؟ اسفندیار خان نے بنا سلام دعا کے پوچھا۔ اسفند بیٹا وہ کالج گیا ہے، مگر اس کے پیپرز ہو گئے تھے، اسے تو چھٹیاں ہوئی ہیں کالج سے۔ اسفند امینہ خانم کی بات کاٹتے درست لہجے میں بولا، اس کا آج سالگرہ ہے تو کالج میں اس کا سہیلیوں نے اس کے لیے کوئی دعوت رکھا ہے، وہ اپنا سہیلیوں کے بہت اصرار کرنے پر گیا ہے۔ اسفند کو تیش و اشتعال میں دیکھ کر امینہ خانم نے آہستگی سے وضاحت دی۔ یہ کیا بات ہوا بھابھی؟ عبیر کیسے مجھ سے پوچھے بغیر جا سکتا ہے؟ یہاں تک کہ اپنا مرد سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ روزینہ خانم نے اسفندیار خان کے غصے کو ہوا دی تھی، جسے محسوس کرتے امینہ خانم کے چہرے پر ناگواری کی لہر چھائی۔ انہوں نے بمشکل ہی خود کو کچھ بھی کڑوا کہنے سے روکا تھا۔ اسفندیار خان کے غصے سے سرخ چہرے کو دیکھتے وہ خاموش ہو گئی تھی۔ بہارے کی کئی دنوں تک ان سے ملاقات نہیں ہوتی تھی۔ اگر کبھی غلطی سے ہو بھی جائے وہ انہیں سلام کرتے اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ جس طرح روزینہ خانم سارا دن عبیر کو ذرا ذرا سے کاموں کے لیے دوڑائے پھرتی تھی، ذرا سی غلطی پر عبیر کی ملازموں کے سامنے اچھی خاصی بےعزتی کرتی تھی۔ عبیر خاموشی سے سن لیتی تھی، یہی ان کی تربیت تھی، مگر روزینہ خانم کا اسفندیار خان کو بھڑکانا انہیں کافی ناگواری میں مبتلا کر گیا تھا۔ کہاں جا رہے تم اسفند؟ اسفندیار خان جو تیز تیز قدم اٹھاتے باہر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ روزینہ خانم کی پکار پر اس کے قدم ٹھہرے تھے عبیر کو لینے۔ اسفند نے رخ پلٹے بغیر جواب دیا۔ تم کیوں جا رہا ہے؟ تم ابھی تو تھکا ہوا آیا ہے، ویسے بھی یہ کام تو رحیم خان کا ہے، وہ لے آئے گا اسے، ایسی عورت کو اتنا سر پر نہیں چڑھانا چاہیے۔ روزینہ خانم نے خیوت سے بولی۔ اسفند کی اتنی باتوں بےتابی انہیں ایک آنکھ نہیں بائی تھی۔ عبیر کی خوبصورتی انہیں کھٹکتی تھی۔ عبیر کی خوبصورتی کا اسفندیار پر جادو نہ چل جائے، وہ دن رات بے چین رہنے لگی تھی۔ عبیر بیوی ہے میری عورت، اس کو کالج سے لے آؤں گا، کوئی قیامت نہیں آ جائے گی، اسفندیار خان سرد انداز میں کہتا، لمبے لمبے ڈگ بھرتا چلا گیا۔ اسفندیار خان کی بات پر روزینہ خانم کا غصے سے چہرہ سرخ پڑا۔ انہیں عبیر کسی قیمت اسفند کی زندگی میں قبول نہیں تھی۔ جس لڑکی نے بابرک کو قبول نہیں کیا تھا، کسی قیمت پر اپنا ہیرو جیسا بیٹا اسے سونپنے کو تیار نہ تھی۔ انہیں عبیر کسی قیمت اسفند کی زندگی میں قبول نہیں تھی۔ جس لڑکی نے بابرک کو قبول نہیں کیا تھا، وہ کسی قیمت پر اپنا ہیرو جیسا بیٹا اسے سونپنے کو تیار نہ تھی۔ روزینہ، ہم تمہارا رویہ برداشت کر رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں تم ہمارا بیٹی کا ساتھ زیادتی کا ہر حد پار کر دو گی تو ہم خاموش رہے گا۔ روزینہ خانم نے، اگر تم نے ہمارا بیٹی پر پابندیاں لگایا تو وہ ہسپتال نہیں جائے گا پھر کبھی، تو اگر ہم نے تمہارا بیٹی پر پابندیاں لگایا تو وہ ہسپتال نہیں جائے گا کبھی۔ روزینہ خانم نے غصے سے بولتے ہوئے ایک ایک لفظ چبایا تھا۔ بھابھی پھر دیر کس بات کی ہے؟ تم جو کرنا چاہتا ہے جلدی کرو۔ روزینہ خانم طنزیہ مسکرائیں۔ روزینہ، تم ہم کو غصہ دلا رہا ہے، ہم کو مجبور مت کرو۔
ہم بھی تمہاری طرح اپنی سطح سے گر جائیں۔ ہم بہارے کے معاملے میں خاموش ہیں، اس لیے کیونکہ وہ ہمارا بیٹے کا خوشی ہے، سکون ہے۔ وہی تو بھابھی ہم کہہ رہے تم سے۔ شہرام کبھی بھی بہارے پر تمہارا کہنے پر پابندی نہیں لگائے گا، کیونکہ وہ بہارے پر جان دیتا ہے۔ یہ تو اس حویلی کا ملازم تک جانتا ہے۔ وہ بہارے کا ایک خواہش کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، یہاں تک کہ اس کے لیے اتنا بڑا ہسپتال بنایا۔ مگر ہمارا بیٹا تمہاری بیٹی سے محبت نہیں کرتا، اس نے صرف ترس کھا کر اپنا بھائی کا بیوہ کو اپنا عزت بنایا۔ ہمارا زور پر عبیر کو چھوڑ بھی سکتا ہے، شکر مناؤ ہمارا، ہم اپنا بیٹی کی وجہ سے خاموش ہو جاتا ہے، ورنہ تمہارا بیٹی ایک مرتبہ بیوہ ہو چکا ہے، اب کی بار اس کا طلاق ہوگا۔ روزینہ خانم غصے سے امینہ خانم کی بات کاٹ گئی۔ اگر ہمارا بیٹی کو طلاق ہوا روزینہ، بدلہ میں تمہارے بیٹی کو بھی طلاق ہوگا، کیونکہ تمہارا بیٹی ہمارا شہرام کے لائق نہیں، اس کو ہمارا شہرام کا ذرا برابر پرواہ نہیں ہے۔ کتنے دنوں سے حویلی نہیں آیا، اگر ایسا ہی رہا تم اور تمہارا بیٹی کا غرور ختم ہو جائے گا۔ مینا خانم نے جواباً روزینہ خانم کو اچھی خاصی سنا دی تھی۔ اتنے دنوں سے یہ سب دیکھ رہی تھی، آج ان کی برداشت کی حد ختم ہو گئی تھی۔ بھابھی شہرام اس لیے حویلی نہیں آتا، وہ سارا دن تو بہارے کے ساتھ ہوتا ہے، ہم کو بتایا ہے بہارے نے، وہ اپنا حق ادھر ہسپتال میں ہی اس سے لے لیتا ہے، پھر وہ کیا کرے گا رات میں حویلی آ کر؟ وہ ہسپتال کی وجہ سے رات ادھر ہی رکنے پر مجبور ہوئے۔ اتنا بڑا ہسپتال کی ذمہ داری سنبھالنا آسان نہیں ہوتا۔ روزینہ خانم نے بہارے کے کرتوت پر پردہ ڈالتے جھوٹ بولا، شہرام حویلی نہیں آتا۔ یہ بات انہیں بھی کھٹکنے لگی تھی، کل ہی بہارے کی اچھی خاصی کلاس لے چکی تھی اس بات پر۔ مینا خانم روزینہ خانم کو تعصب سے دیکھ کر رہ گئی، جو کڑوا بولتے بولتے شرم و لحاظ بھی بھول گئی تھی۔ بھابھی ایک بات کان کھول کر سن لو، ہمارا بہارے کے ساتھ ذرا بھی زیادتی ہوا، اب تمہارا بیٹی طلاق یافتہ بھی کہلائے گا۔ روزینہ خانم زہر خان لہجے میں زہر اگلتے چلی گئی تھی۔ روزینہ خانم کے جانے کے بعد امینہ خانم کے روزینہ خانم کے جانے کے بعد مینا خانم نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے اپنے سینے میں اٹھتے درد پر قابو پاتے روزینہ خانم کی کڑوی باتوں کو پینے کی کوشش کی۔ وہ صرف عبیر کی وجہ سے خاموش نہیں تھی، بلکہ اپنے بیٹے کا دل بھی اجڑنے سے ڈرتی تھی۔ انہیں اس بات سے کافی تکلیف پہنچی تھی، بہارے اور شہرام میں سب ٹھیک ہے، اپنے بیٹوں کا سکون کتنا معنی رکھتا تھا ان کے لیے، یہ بات روزینہ خانم جیسی زہریلی عورت نہیں سمجھ سکتی تھی۔ امینہ خانم سر سانس کھینچتے اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ زران خانزادہ گلاس میں الکوہل ملی ڈرنک انڈیل کر ابرش کی طرف بڑھا۔ اس کی کھانسی شدید ہوتی جا رہی تھی، سردی سے کپ کپاتے وہ نیم بے ہوش تھی، مگر کھانسی کی شدت اس کی نیم جاں وجود کو بھی جھنجھوڑ ڈالتی تھی۔ زران نے اس کی طرف بڑھتے، اس کے قریب بیڈ پر بیٹھتے، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اوپر کو اٹھایا تھا۔ ابرش یہ پی لو، تمہیں افاقہ ہوگا، زران نے نرمی سے کہتے گلاس لبوں سے لگایا۔ یہ کک کیا ہے؟ ابرش نے بمشکل آنکھیں کھولتے اپنے سینے کو جکڑے کہا۔ پی لو، تمہیں افاقہ ہوگا، زران نے اس کی بات کا جواب دیے بغیر گلاس اس کی لبوں کو لگایا۔ اسے سچ بتاتا ہوں یقیناً کبھی نہیں پیتی، مگر ابرش کی زندگی کے لیے اسے یہ کرنا پڑا۔ اس کی لبوں کی نلاہٹ بڑھتی جا رہی تھی، اسے گرمی پہنچانے کے لیے کرنا ضروری تھا۔ ابرش اسے دوائی سمجھتے کہ سانس میں پی گئی، یہ سردی اس کی جان لے رہی تھی، اسے ہر حال میں گرمی کی حدت چاہیے تھی۔ زران نے اسے بیڈ پر لٹاتے اس پر نرمی سے کمبل اڑایا۔ اپنی سائڈ پر نیند دراز ہوتے ابرش کے ٹھنڈے وجود کو اپنی باہوں میں بھرا۔ وہ جانتا تھا ڈرنک نے تھوڑی دیر میں اثر کرنا شروع ہو جانا تھا، وہ کافی تیز ڈرنک تھی، مگر اسے یہ ڈر بھی تھا یہ ڈرنک ابرش پر کہیں زیادہ ہی اثر نہ کر جائے۔ نکاح سے پہلے اس کے ہوٹل کے کمرے میں اس کا بہکا بہکا انداز یاد آیا، ابرش کو غنودگی میں جاتا دیکھ کر زران نے اطمینان کی سانس خارج کی تھی، اس کا بدن بھی آہستہ آہستہ ہیٹ اپ ہو رہا تھا۔ زران خانزادہ نے نرمی سے اسے خود سے علیحدہ کیا، ابرش کے بدن کی گرمی اب اسے بے چین کر رہی تھی۔ اتنی نزدیکی پر خود پر قابو پانا مشکل امر ہو گیا، جسم میں سپارک سا ہوا تھا، آگ کی بھٹی کی مانند اس کا بدن گرم ہوا تھا۔ وہ شارٹ سے باتھ روب گاؤن میں اس کے ساتھ لپٹی تھی۔ زران جلدی سے اسے خود سے علیحدہ کر گیا، اس سے دور ہوتے وہ تکیے پر سر رکھے سیدھا لیٹا، مگر اس کے جذبات عروج پر پہنچ کر اس کے پورے بدن میں تغیانی برپا کر چکے تھے۔ اس کی خوبصورت بیوی اپنی طرف اس کی توجہ بری طرح کھینچ چکی تھی۔
زران نے اس کی طرف رخ پلٹے اس کی پیشانی پر نرمی سے ہاتھ رکھا، جہاں اب ننھے ننھے پسینے کے قطرے ڈرنک نے اپنا اثر کرنا شروع کر دیا تھا۔ زران اس کے پاس بیڈ پر نیم دراز کافی دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ اتنی خوبصورت بیوی ہونے کے باوجود اس سے دور رہنا اب اس کے لیے ننگی تلوار پر چلنے کے مترادف ہو رہا تھا۔ اپنے جوان تقاضوں کو سلا سلا کر اب وہ جھنجھلاہٹ کا شکار رہنے لگا تھا۔ ایسے میں ابرش پر اس کا غصہ مزید بڑھنے لگتا تھا۔ امریکہ جیسے ملک میں رہنے کے باوجود خود پر قابو پائے رکھا۔ اب بیوی اسے بے انتہا ظالم ملی تھی، جو بار بار اس کے جسموں میں طغیانی مچا کر اسے بیچ مندار پر چھوڑ دیتی تھی۔ زران ابرش پر ایک نظر ڈالتے کمبل اچھی طرح خود پر لپیٹے اپنی آنکھوں پر بازو رکھ کے سونے کی کوشش کرنے لگا، جو کہ ناممکن تھا۔ اپنی بے حس بیوی کے اتنے قریب ایک بیڈ پر تو کیا، ایک کمرے میں بھی اسے نیند آ ہی نہیں سکتی تھی۔ تبھی تو وہ 3 ماہ ڈیرے پر گزارنے پر مجبور ہوا تھا۔ زران نے غصے سے جھنجھلاتے ہوئے اپنے سر کے نیچے سے تکیہ نکال کر زمین پر دے مارا۔ وہ آنکھوں پر بازو رکھے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ زران خانزادہ کو آنکھیں موندے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اسے اپنے سینے پر نازک سا بوجھ محسوس ہوا تھا۔ زران نے اپنی سرخ ہوتی آنکھیں کھولی تو ابرش اس کے سینے پر سر رکھ کے سو رہی تھی۔ زران نے غصے سے جھنجھلاتے ہوئے اسے پیچھے دھکیلا۔ ایسے میں اس کے جذباتوں میں مزید ہلچل مچا چکی تھی۔ ابرش پھر سے اس کے قریب ہوتے اس کے سینے پر منتقل ہوئی۔ اب کی بار اس نے اپنا پھولوں سے بھی نازک وجود اس کے سینے پر پورا منتقل کیا تھا۔ ابرش کیا کر رہی ہو؟ زران نے سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھتے کہا، جو سختی سے اس کی گردن کے گرد اپنا بازو حمائل کیے ہوئے تھی۔ وہ جاگ رہی ہے، وہ سمجھ چکا تھا۔ وہ اپنا پاؤں اس کی پنڈلی پر رگڑ رہی تھی۔ جو تم نہیں کرتے۔ ابرش نے اس کے سینے سے سر اٹھاتے اپنی گلابی نشیلی آنکھوں سے اسے بغور دیکھا۔ کیا نہیں کرتا میں؟ زران کی نشیلی آنکھوں میں اور بہکے روپ سے زران اس کی نشیلی آنکھوں اور بہکے روپ سے نظریں چرا گیا۔ وہ اس بہکے بے باک روپ میں اور بھی حسین لگنے لگی تھی۔ یہ بھی تمہیں میں بتاؤں تم کیا نہیں کرتے؟ ابرش نے بہکے انداز میں بولتے زران کے سینے پر اپنے دہکتے لب رکھے۔ اس کے نرم و نازک پنکھڑیوں کے چھونے کی دیر تھی۔ زران کے پورے بدن میں سپاک سا ہوا تھا۔ وہ بہت نرمی سے اس کے باتھ روب گاؤن سینے سے تھوڑا ہٹاتے بوسوں کی بچھاڑ کر رہی تھی۔ ابرش کی لمس پر زران کے پسینے چھوٹے تھے۔ آخر اس کی بیوی کو نشے میں ہی اس پر پیار کیوں آتا تھا؟ زران خود پر قابو پاتے زب سے اپنے جبڑے بھینچ گیا۔ شدید غصہ اشتعال جو اسے ابرش پر تھا اسے اس کے قریب جانے نہیں دے رہا تھا۔ دوسرا اپنی بیوی کی رگ رگ سے واقف تھا۔ نشہ یہ خماری اترنے کے بعد وہ اسے ہی مورد الزام ٹھہراتی۔ اس نے یہ جان بوجھ کر کیا اس کی بے ہوشی میں فائدہ اٹھایا۔ ابرش پیچھے ہٹو، زران نے سختی سے کہتے اسے پیچھے دھکیلا۔ اس کے پیچھے دھکیلنے پر وہ اور مضبوطی سے اس کے سینے کے ساتھ لپٹ گئی۔ اس کی گردن پر اپنا لمس چھوڑنے لگی۔ ابرش، زران نے بے بسی سے پکارتے اسے خود سے دور کیا۔ وہ اس کی گردن سے منہ نکالتے اس کی آنکھوں میں خماری سے دیکھتے بہکے انداز میں ہنسی۔ میں نے تمہیں جوک سنایا ہے؟ زران نے اسے غصے سے گھورا، جو اس کے ہونٹوں پر انگلی ٹریس کرتے ہنسی جا رہی تھی۔ ابرش نے ہنستے ہوئے اس کا باتھ روب گاؤن سینے سے اپنی مٹھیوں میں جکڑے زران خانزادہ کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ بری طرح اس کی نشیلی خمار زدہ آنکھوں میں ڈوبا تھا۔ زران اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہی پٹائز ہوا تھا۔ جوک ہی تو ہے مسٹر خان۔ نہیں تم۔ ابرش نے زران کی تیکھی ناک پر اپنی انگلی ٹریس کرتے ہچکی لیتے اپنی آنکھیں میچتے کھولیں۔ تم خان نہیں ہو؟ ابرش نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے مسکراتے ہوئے سر نفی میں ہلایا تھا۔ اچھا میں خان نہیں ہوں تو کیا ہوں؟ زران اس کی بات پر بھڑک اٹھا۔ تم مسٹر خان نہیں، مسٹر خانزادہ ہو۔ ابرش اب کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ اچھا میں خان نہیں ہوں، تم مسٹر خان نہیں، مسٹر خانزادہ ہو۔ ابرش اب کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ ابرش تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے۔ زران اسے پیچھے کرتے بیڈ سے اٹھائی تھا، اسے دوبارہ بیڈ پر دھکیلتے اس کے اوپر آئی۔ دیکھو زیادہ ناٹک مت کرو، ایسے مت شو کرو جیسے میں تمہارے ساتھ زبردستی کر رہی ہوں۔ تمہیں میری ضرورت نہیں، ٹوٹے لفظوں سے بولتے اسے کان میں چپکی دی۔ تمہیں میری ضرورت ہے، میں سب سمجھتی ہوں۔
مسٹر خانزادہ، ابریش اس کے کان میں جھکے سرگوشی نما آواز میں بولی۔ زران نے اس کی معنی خیز بات کا مطلب سمجھتے اسے گھورا تو کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ دیکھو تم بھی یہی چاہتے ہو کہ میں تمہارے قریب آؤں، ورنہ تم جیسے پہاڑی خان کو میرا نازک وجود ایسے بیڈ پر دکھا سکتا تھا جیسے میں نے تمہیں ابھی یہاں پٹکا۔ اب میں تمہارے اوپر ہوں، تم میرے نیچے۔ تم میرے ساتھ کھیل کھیل رہے ہو، میں سب جانتی ہوں۔ زران اس کی بات پر اپنے لب بھینچ گیا۔ وہ نشے میں بالکل صحیح تجزیہ کر رہی تھی۔ اس کی بیوی کافی تیز تھی، وہ تو ایسے ہی کبھی اس کی معصومیت سے دگا کھا گیا تھا۔ زران نے اب کی بار گہری نظروں سے کافی بے باکی سے اپنی بیوی کا معائنہ کیا، جس کا رومانٹک موڈ آن تھا۔ وہ چاہ کر بھی اب اس سے دور نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس کی بیوی ایک بار پھر سے اس کے جذبات میں آگ بھڑکا چکی تھی۔ ابریش نے زران کی نگاہوں کا مرکز محسوس کرتے اس نے مسکراتے ہوئے شرارت سے اپنی گاؤن کی ڈوری کس کر باندھی۔ ابریش کی حرکت پر زران کے لبوں پر تبسم بکھرا۔ اس سے پہلے زران اسے اپنی طرف کھینچتا، اس کے چہرے پر جھکتے اس کے لبوں پر اپنے دہکتے لب رکھ کے بہت نرمی سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کیے، اپنی سانسوں کی خوشبو اس کے اندر اتار رہی تھی۔ ابریش کی حرکت پر اسٹل ہوا تھا، بہت نرمی سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں پیوست کیے ہوئے تھی۔ زران نے اس کے بالوں کو گدی سے پکڑتے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ ابریش نے زران کی حرکت پر نم نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس کی یوں دور کرنے پر اس کی آنکھوں میں کرب چھایا تھا۔ اتنی نفرت کرتے ہو مجھ سے کہ میرے لمس نے تمہیں آج بہکایا بھی نہیں؟ تم مجھے خود سے دور کر رہے ہو؟ ابریش نے اسے نم نگاہوں سے دیکھتے ہچکی لی تھی۔ اتنی نفرت کرتا ہوں تم سے کہ آج اپنی ساری نفرت تمہارے پور میں اتاروں گا، بیوی کہ تم پھر کبھی میرے قریب آنے کا سوچ بھی نہیں سکو گی۔ زران رخ پلٹے سے بیڈ پر دھکیل گیا۔ وہ اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ رکھتے اس پر جھکا۔ ابریش نے اس کے بعد روب گاؤن کو بٹھیوں میں جکڑے سے مزید خود کے قریب کیا تھا۔ آج تمہاری نفرت میں اپنے پور پر سہنے کو تیار ہوں، بس تم مجھ سے دور مت جاؤ۔ ابریش نے بھیگے لہجے میں ہچکی لیتے التجا کی۔ میں تم سے دور جا بھی نہیں رہا بیوی، میں تو تمہیں بتانے لگا ہوں کہ کیسے قریب آیا جاتا ہے، کیسے فل پیشنیٹ کس کی جاتی ہے۔ تم تو مجھ سے مذاق کر رہی تھی۔ زران بولتے ہی اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر گیا تھا۔ زران اتنی شدت سے اس کے لبوں پر قابض ہوا تھا کہ کچھ ہی پلوں میں وہ ابریش کی مکمل سانسیں چرا گیا۔ ابریش نے اس کا باتھ روب گاؤن پر اپنی مٹھیوں کی جکڑ مضبوط کی۔ ابریش مزید اس کی بے رحم شدت برداشت نہ کر سکی۔ ابریش نے اب اس کے سینے پر مکے چڑھے۔ زران اس کی کلائیاں جکڑے اور بھی شدت سے اس کی سانسیں انہیل کر گیا۔ زران کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ ابریش کی مزاحمت دم توڑ گئی تھی، اسے محسوس کرتے زران اس کے لبوں پر ہلکا سا کٹ لگا کر پیچھے ہوا۔ ابریش نے ہچکی بھرتے گہرے سانس لیتے شبنمی کنا نگاہوں سے اسے دیکھا۔ موتی ٹوٹ کر عارض پر برسے تھے۔ کیا ہوا بیوی، پسند نہیں آیا تو ایک بار پھر سے ٹرائی کروں؟ زران اس کی کنداری زخمی لبوں پر نرمی سے انگوٹھا پھیرتے بولا۔ ابریش ساکت سے آنسو بہاتے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب کیا ہوا، خاموش کیوں ہو؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ ابھی تو کچھ نہیں کیا میں نے ڈارلنگ، ابھی تو بہت کچھ کرنا باقی ہے، ابھی تو پوری رات باقی ہے۔ یہ پہلا شوق تھا تمہارے لیے، اور تمہاری سزا بھی۔ آج رات زران خانزادہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ تمہاری سسکیاں، تمہاری آہیں، تمہارے آنسو تمہارے کام نہیں آنے لگے۔ میرا غصہ، میرا جنون، میرا غصہ، میری نفرت آج تمہیں ہر حال میں اپنے وجود پر برداشت کرنی ہوگی، کیونکہ تم بارہا میرا ضبط آزما چکی ہو۔ اب اور نہیں بیوی۔ زران اسے سرد سرخ نگاہوں سے دیکھتے اس کی کلائیوں پر اپنا وزن ڈالتے غرایا، پھر سے اس کے لبوں پر جھکتے انہیں اپنی شدت سے کنداری کرتے اس کی سانسیں روک گئے۔ ابریش اس کے دیوانگی بھرے لمس پر بنا مچھلی کی طرح تڑپ اٹھی۔ زران نے اس پر رحم کھاتے اس کی کلائیاں آزاد کی تھی، مگر اس کے لبوں کو ابھی بھی آزادی نہیں بخشی تھی۔ وہ اپنا غصہ، اشتعال، جنون اس کے نازک لبوں پر ظلم کرتے ڈھا رہا تھا۔ ابریش نے تڑپتے ہوئے اپنے نازک ہاتھوں سے اپنے لبوں سے لپٹے پہاڑی خان کو پیچھے کرنے کی کوشش کی۔ پھر سے اس کے ہاتھوں کو تکیے پر پن کیا اور بھی شدت سے اس کی سانسوں کو انہیل کرنے لگا۔
زران نے اس کے لبوں کو چھوڑتے اس کی گاؤن کی ڈوریوں میں اپنا ہاتھ الجھایا ہی تھا۔ زران کے بے رحم لمس سے آزادی ملنے پر ابرش گہرے سانس بھرتی اس کے ہاتھوں کو جھٹکتے اسے پیچھے کو دھکیل گئی۔ اس کے جھٹکنے پر زران کی آنکھوں میں شدید سرخی کی رمق چھائی تھی۔ آج وہ اس کا پیچھے دھکیلنا برداشت نہیں کر پایا تھا۔ زران نے اسے کلائی سے پکڑ کر کھینچتے خود پر گراتے اس کے بال اپنی وحشی گرفت میں دبوچے۔ کیا سمجھتی ہو تم ابرش خان زادہ کہ تم ہر بار میرے جذبوں کا مذاق اڑاؤ گے اور میں تمہیں ایسا کرنے دوں گا؟ کانٹ کا الو سمجھ رکھا ہے مجھے، جو اپنی ہی بیوی کی قربت کو پانے کی ہر بار اس کی رضامندی جاننا چاہے گا۔ بس بہت ہو گیا، بہت کر لی تم نے اپنی منمانی۔ آج سے بلکہ ابھی سے تم پل پل اب میری آنکھ سی قربت سے ہوگی، چاہے تمہاری مرضی ہو یا نہیں۔ اس کے بالوں پر اپنی وحشی گرفت مضبوط کرتے اس کا چہرہ قریب کرتے اس کے لبوں کو پھر سے اپنی دہکتی سانسوں میں قید کر کے ابرش کی سانسیں اچھی طرح چرا کے اسے اپنے دہکتے لمس سے آزاد کیا تو وہ نڈال سی ہوتی گہرے سانس لیتے اس کے سینے پر اپنا سر رکھ گئی تھی۔ زران گہرے سانس بھرتا اس کے بالوں کو جکڑے پھر سے اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں قید کرنے لگا۔ اس کے آنسوؤں کی نمی اپنے سینے کے براؤن بالوں میں گھلتے محسوس کرتے اس نے ابرش کے بالوں کو جکڑے اس کا چہرہ اپنے روبرو کیا۔ یہ آنسو کیوں مسز خانزادہ؟ شوہر کی قربت پر یہ آنسو کیوں؟ تم دنیا کی واحد لڑکی نہیں ہو جو اپنے شوہر کی قربت سہے گی۔ ہر بار یہ آنسو بہانا لازم ہے کیا؟ زران سرخ آنکھوں سے دیکھتا ہے مشتعل ہوا تھا۔ میں دنیا کی پہلی لڑکی نہیں ہوں جو اپنے شوہر کی قربت سہے گی، مگر ہر شوہر اپنی بیوی سے ایسے نفرت کا اظہار نہیں کرتا۔ تم محبت کم نفرت زیادہ کر رہے ہو۔ ابرش نے بھیگی آنکھوں سے ہچکی لی تھی۔ تم مجھے مجبور کرتی ہو۔ زران نے یکدم اس کی آنکھوں کی نمی اپنی انگلیوں کے پوروں سے چنی۔ اس کے آنسو اسے اپنے دل پر گرتے محسوس ہوئے۔ میں تمہاری نفرت بھری آنکھ جیسی قربت بھی سہنے کے لیے تیار ہوں مسٹر خانزادہ، مگر تمہارا سب کچھ صرف میرا ہونا چاہیے۔ میں تمہیں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ ہمارے بیچ کبھی کسی تیسرے کو مت لانا، تمہیں جان سے مار دوں گی۔ بہت محبت کرتی ہوں تم سے۔ ابرش کی آنکھوں سے آنسو گرتے اس کی آرز کو بھگونے لگے۔ زران نے گہرا سانس بھرتے نرمی سے اس کی آرز پر بہتے آنسو اپنے ہاتھ سے صاف کیے۔ جانتی ہو تم مجھے ایک نفسیاتی عورت کہتے، مگر میں نہیں ہوں زران خانزادہ۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ یہ مجھے ان 3 ماہ میں اندازہ ہوا ہے۔ میں تمہاری لاپرواہی اور اگنورنس نہیں برداشت کر سکتی۔ تمہیں کسی کے ساتھ نہیں برداشت کر سکتی۔ وعدہ کرو تم کبھی اپنے مورے کے کہنے پر اس پلوشا سے شادی نہیں کرو گے۔ تم اس سے بات بھی نہیں کرو گے، بلکہ تم اسے اس حویلی سے نکالو گے۔ میں اسے اس حویلی میں بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ وعدہ کرو تم کبھی بھی اپنے مورے کے کہنے پر اس پلوشا سے شادی نہیں کرو گے۔ تم اس سے بات بھی نہیں کرو گے، بلکہ تمہیں اس حویلی سے نکالو گے۔ میں اسے اس حویلی میں بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ ابرش نے زران کی گال پر ہاتھ جمائے بہتے آنسوں سے کہا، جب اتنی محبت کرتی ہوں پھر ہر بار مجھے چھوڑ کر کیوں جاتی ہو؟ یہ کیسی محبت ہے تمہاری مسز ابرش خانزادہ؟ تم نفسیاتی نہیں، ایک دوگلی عورت ہو، بلڈی ڈبل فیس وومن۔ زران اس کے بال اپنی مٹھیوں میں جکڑے کر آیا۔ ابرش نے اس کی وحشی گرفت پر سسکی برتے اپنی آنکھیں میچیں۔ آنکھیں کھول کر میری آنکھوں میں دیکھو تم نے مجھے کتنی اذیت پہنچائی، تم نے کتنی بار میرے اعتبار کا خون کیا۔ سوچو کیا گزری ہو کر مجھے، جب مجھے پتہ چلا تو میں نکاح کے وقت مجھے چھوڑ کر جا چکی۔ سوچو کس اذیت سے گزرا تھا میں، جب تم نے بھرے مجمع عصمت سے محبت کا اظہار کیا تھا۔ بولو جو انسان تم پر کسی کی ایک نظر برداشت نہیں کر سکتا، کیسے یہ سب برداشت کرتا ہوگا جب تم خود کو دوسروں کے سامنے عیاں کرتی ہو۔ زران خانزادہ مر جاتا
اس کے بالوں پر اپنی جکڑ مزید مضبوط کر گیا تھا۔ زران کی آنکھوں میں بڑھتی سرخی دیکھ کر ابرش نے اب کی بار سسکی بھی نہیں لی تھی۔ کل تم ہوٹل کے کمرے سے بنا بتائے چلی آئی، تمہارے سر سے دوپٹہ اتر جائے میں بے چین ہو جاتا۔ جب وہ تمہیں گالیاں دے رہی تھی، انہوں نے چھوا، تمہیں دیکھا، اس وقت جی کرا تو تمہیں آگ لگا دو۔ ہر بار تم مجھے آگ میں جھونک کر ایسی ہی محبت کا اظہار کرتی ہو، کیسے اعتبار کروں تمہارا؟ زران کی آنکھوں میں لہو اترا تھا، ابرش کی آنکھوں میں آنسوؤں کی روانگی پڑی تھی۔ مم میں کل نہیں بھاگی تھی، مم مجھے ماما اور عنایا کو دیکھنا تھا۔ تم بھی تو مجھے نہیں سمجھتے، تم اپنی بہن سے کتنا پیار کرتے ہو، ایک دن اسے نہ دیکھو تم بے چین ہو جاتے۔ کیا ایک مرد کی زندگی میں اس کی فیملی ہوتی ہے؟ مم میں جس طرح تم سے پیار کرتی ہوں اس طرح اپنی فیملی سے بھی پیار کرتی ہوں۔ ابرش بری طرح سے سکتے رو پڑی۔ زران نے اس کے رونے پر اس کے بالوں پر اپنی گرفت ڈھیلی کی تھی، وہ بری طرح روتے اس کے سینے میں سما گئی۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں زران، میں بہت محبت کرتی ہوں، اس کے سینے سے لپٹتے بے تحاشا رو دیتی۔ زران نے گہرا سانس بھرتے اسے اپنے سینے میں بھینچا تھا، وہ جانتا تھا اس سے بہت محبت کرتی، اس لیے اس کی ہر غلطی معاف کر دیتا تھا۔ جانتا تھا ابرش کے دل میں صرف وہی ہے، اگر اسے ذرا بھی شک ہوتا اسے اس دن ہی جان سے مار دیتا جس دن زعیم اس کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے محبت کا اظہار کر رہا تھا، کیونکہ وہ ابرش کو لے کر دیوانگی کی حد تک سیریس تھا۔ اب تو اس کی عزت تھی۔ اس نے اسفندیار خان سے امریکہ میں ہوئی ملاقات اس سے کیوں چھپائی؟ اسی ایک بات نے اسے مشتعل کر دیا تھا، آنکھ کے بھانبڑ جلا دیے تھے۔ وہ سمجھ گیا تھا ابرش ہی وہی لڑکی ہے جس سے اسفند محبت کرتا تھا، اور یہ بھی ابرش کی اسفند سے امریکہ میں اتفاقاً ایک دو ملاقاتیں ہوئی تھیں جس کا اسفندیار خان نے خود اس سے ذکر کیا تھا، مگر تکلیف ابرش کا اس سے حقیقت چھپانا دے گیا تھا۔ اپنی جان سے بڑھ کر اپنے ہی جگری یار کے دل میں اپنی محبت کا ہونا اسے سولی پر لٹکا گیا تھا۔ اسفند کا سب کے سامنے ابرش کا نام لینا، اس سے شادی کا خواہش کرنا اسے مزید آگ میں جھونک گیا۔ وہ غم و غصے سے پاگل ہو گیا، اوپر سے ابرش کا زعیم سے نکاح کرنا۔ اسے جتنی مرضی محبت کرتا ہوں یہ طے تھا، اگر وہ زعیم سے نکاح کر لیتی اسے اور زعیم کو گولی مار دیتا، مگر اسے کسی کا ہونے نہ دیتا۔ ذرا لم بھیجتے ہوئے اس کی ہچکیلیں لیتے وجود کو مزید اپنی باہوں میں قید کر گیا تھا۔ وہ جب اس لڑکی کے قریب جاتا تھا وہ پھر سے کچھ ایسا کر ڈالتی جو اس سے مزید دور لے جاتا۔ اب کل نشہ اترنے کے بعد وہ کیا کرتی یہ اسے نہیں معلوم تھا۔ زران نے اسے نرمی سے خود سے الگ کیا، مزید اس کے قریب ہوتے اس کے سینے پر اپنے لب رکھ گئے۔ ابرش کی لبوں کی حدود تجاوز اختیار کرتی جا رہی تھی، اس کے سینے سے ہوتے اس کے نرم و نازک لب اس کی گردن پر نرمی سے محو رقص تھے، اس کے گرم نرم لمس پر زران کی لبوں پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ اس کی نزدیکی ویسے ہی اس کے دل کی دھڑکنوں پر انتشار برپا کر چکی تھی، اور اس کی حرکتیں اب مزید بے قابو کر رہی تھیں۔ زران اسے بیڈ پر گراتا اس پر جھکا۔ یہ کیا ہے میری حسین بیوی، ایسے چھوتے ہیں کیا؟ ابھی میں نے تمہیں کیا سکھایا تھا؟ زران نے مدہوشی میں بولتے اسے کٹ لگے لبوں پر نرمی سے انگوٹھا پھیرا، اس پر جھکتے اس کی بیوٹی بون پر شدت سے اپنے دانت گاڑے۔ ابرش نے اس کے بے رحم لمس پر غصے سے اپنا بدلہ لیتے ذرا سا اوپر ہوتے زران کی گردن میں شدت سے دانت گاڑے تھے۔ اب کی بار وہ دانتوں کی گھڑی بنا کر پیچھے ہوئی تھی جس پر سرخ دھبے تھے۔ زران نے دانت پر دانت جمائے اپنی بیوی کا وائلڈ ایکٹ برداشت کیا تھا۔ آئی لائک دس بیوی، ناؤ مائی ٹرن، زران کہتے ہوئے ابرش پر مکمل حاوی ہوتا اس کے پور پر اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ زران کی جنونیت آج ابرش کے پورے بدن پر اپنا لمس چھوڑتے اسے سسکنے پر مجبور کر رہی تھی، اس کے وجود سے ہر پردہ آزاد کرتے اسے اپنے بدن کا حصہ بنا گیا۔ ہر پل ہر گھڑی زران کی جنونیت میں اضافہ کر رہی تھی۔ جیسے جیسے وقت بیر رہا تھا ابرش اس کی پناہوں میں مکمل بے بس ہوتے خود کو اسے مکمل طور پر سونپ گئی تھی، کیونکہ آج زران خانزادہ کا ہر انداز الگ اور دیوانگی سے بھرپور تھا، جس میں وہ اپنی بہکتی محبت اور جنونیت میں سے چھوٹی چھوٹی سزائیں دیتے اپنا غصہ بھی اتار رہا تھا، اس کے بدن پر اپنا لمس چھوڑ کر اسے باور کروا رہا تھا اسے اب کسی بھی صورت خود سے دور نہیں رہنے دے گا، ہمیشہ اسے اپنی سانسوں سے بھی زیادہ قریب رکھے گا۔ ظاہر خانزادہ بے چینی سے مردانی کی بیٹھک میں بیٹھا تھا، اس کی ایک ٹانگ مسلسل اضطرابی کیفیت میں ہل رہی تھی۔ اس وقت سمیع اللہ کے سامنے بیٹھا ادھر ادھر کی بے مقصد باتیں کر رہا تھا۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد درید اور البت خان کسی کے گھر تعزیت کے لیے چلے گئے تھے۔ ایک گھنٹہ پہلے ارحم خانزادہ بھی کسی کام سے باہر نکلا تھا۔ اس ٹائم حویلی میں سمیع اللہ خان کے علاوہ کوئی مرد نہیں تھا۔
گھر کی خواتین کسی صورت مردان خانے میں نہیں آ سکتی تھی۔ اگر کوئی باہر کا مرد مہمان خانے میں موجود ہو ایسی صورت میں تو امپاسبل تھا۔ خود خانزادہ فیملی سے تھا، ان کے گھر سخت قسم کا پردہ نہیں تھا، مگر اس کی ماں بلا ضرورت کسی غیر مرد کے سامنے نہیں آتی تھی۔ گھر کی عورتیں گھر سے باہر جاتے نقاب نہ بھی کریں اچھی طرح اپنا وجود ضرور ڈھکتی تھی۔ حیدر خان کی فیملی میں بھی سخت قسم کا پردہ تھا، فرشتے سے نہیں مل سکتا ورنہ اس سے کچھ نہ کچھ حور کے متعلق معلومات لے لیتا۔ ارحام خانزادہ کی عورت حور ہے، وہ کیسے جان سکتا تھا؟ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ارحام خانزادہ کی عورت حور، یہ سوچتے ہی اس کے دل میں درد کے وال اٹھے تھے۔ اس کے نام کے ساتھ کل تک وہ کسی کا نام برداشت نہیں کر سکتا تھا، آج وہ اسے کسی کی عورت کہہ رہا تھا۔ ساحر خانزادہ کی آنکھوں میں ریت سی اتری تھی، پورے وجود میں مرچیں سی بھرتی محسوس ہوئی۔ اسے ہر جگہ تلاش کر چکا تھا، ایک آخری امید یہی بچی تھی، یہ لڑکی حور ہی ہے جسے دیکھتے اس کے دل نے گواہی دی تھی، وہ وہی ہے۔ مگر دل شدت سے تمنا بھی کر رہا تھا اس کی حور نہ ہو۔ اس کے دل نے اسے خود غرضی کے دہانے پر لا کھڑا کیا تھا۔ وہ ٹھیک ہو، صحیح سلامت ہو، اس کی عزت محفوظ ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کسی کی بھی ہو، مگر اس کا خود غرض دل یہاں حور کے نہ ہونے کی تمنا کر رہا تھا۔ ساحر خانزادہ نے اپنی آنکھیں بے دردی سے مس لیں۔ وہ سمیع اللہ سے ایکسکیوز کرتا بیٹھک سے نکل آیا تھا۔ اس کے بھاری قدموں کا رخ زنان خانے کی طرف تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ ٹھیک کر رہا ہے یا غلط، آج جو بھی ہو اسے قبول تھا۔ اس کی ہور ہی ہور ہے، اسے ہر حال میں یہ جاننا ہی تھا۔ وہ لکڑی کا بڑا سا منکشم دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ پورے زنان خانے میں اس کا خاموشی اور سناٹے کا راج تھا۔ سردیوں کے دن تھے، سبھی دوپہر کا کھانا کھا کر اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے۔ اس نے بے چینی سے چاروں طرف اپنی متلاشی نظریں دوڑائیں۔ اور وائٹ کلر کی سٹائلی سی خوبصورت گرم فراک پہنے ہوئے کچن میں موجود تھی، جس پر وائٹ اینڈ پنک کلر میں دھاگے کا نفیس سا کام ہوا تھا۔ پنک کلر کی خوبصورت شال اچھی طرح سر پر اوڑھے ہوئے تھی۔ اسے کافی بہت پسند تھی۔ ارحام خانزادہ کو جس دن سے پتہ چلا تھا اس نے اسے کافی میکر منگوا کر دیا تھا۔ اسے درخشاں کے ہاتھ کی کافی نہیں پسند تھی۔ ارحام خانزادہ نے اسے خود کافی میکر میں کافی بنانا سکھائی تھی۔ وہ بہت بہتر کافی بنا لیتی تھی، نہ صرف اپنے لیے، ارحام کو بھی بنا کر دیتی تھی۔ وہ کافی ارحام کے ٹیسٹ کے مطابق نہیں تھی، مگر وہ کافی صرف اس کے ہاتھ کی پیتا تھا۔ اور اس وقت اپنی کافی بنانے کے لیے کچن میں آئی تھی۔ کچن کا دروازہ جو زنان خانے میں کھلتا تھا خوبصورت گلاس ڈور تھا، جس کا خوبصورت کٹ ورک پر مبنی گلاس اس طرح سے بنایا گیا تھا کہ اس کی گلاس سے کچن سے باہر دیکھا جا سکتا تھا، مگر باہر کھڑا انسان کچن میں نہیں جھانک سکتا تھا۔ اور کافی کا کپ لیے دروازے کی طرف بڑھی ہی تھی، لاؤنج میں کھڑی ساحر خانزادہ کو دیکھ کر اس کے ہاتھوں سے کپ زمین بوس ہوا۔ کئی قدم پیچھے ہوئی تھی۔ ساحر خانزادہ کچن کی طرف ہی آ رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچن کا دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوتا، حور نے جلدی سے آگے بڑھتے کچن کا دروازہ لاک کیا۔ ساحر خانزادہ نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے اسے گھمایا۔ دروازہ لاک ہونے پر بے اختیاری میں اپنا ماتھا گلاس ڈور سے ٹکا گیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے اشک رواں ہوئے تھے، جنہیں دیکھتے حور نے اپنی کانپتی انگلیاں دروازے کے گلاس پر رکھی۔ مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے تم یہی ہو میرے قریب، بہت پاس، مجھے تمہاری خوشبو اپنے پاس بکھرتی محسوس ہو رہی ہے۔ ساحر خانزادہ کی کرب میں ڈوبی آواز سن کر حور دروازے کے ساتھ پشت لگا کر سسک پڑی تھی۔ کیوں ساحر خانزادہ، کیوں آئے ہو تم یہاں؟
کیوں تمہیں اب میری تلاش؟ تمہیں میری خوشبو کیوں محسوس ہو رہی ہے جبکہ تم مجھے چھوڑ چکے تھے؟ وہ منہ پر ہاتھ رکھے اپنی سسکیاں دبانے کی ناکام صحیح کرتے سوچ رہی تھی۔ واپس آ جاؤ ہور، ورنہ تمہارا ساحر مر جائے گا، گلاس ڈور کے ساتھ اب پشت لگائے شدت سے روتے ہوئے دبی آواز میں چلایا۔ کیوں واپس آ جاؤ ساحر خان زادہ، میری حقیقت سن کر مجھے چھوڑ دیا، اور جب میں تم سے دور چلی گئی تو تمہیں شاید احساس ہو گیا، تم مجھ پر احسان کرتے میری پہچان کے ساتھ بھی اپنا لوگے، مگر اب تمہاری بھول ہے، حور کبھی بھی تمہاری ہوگی، ارحام خان زادہ کی ہو چکی ہے۔ ارحام خان زادہ ظالم جابر سہی، مگر اب حور اس کی عزت ہے، مجھے یقین ہے میری سچائی جان کر مجھ سے نفرت ضرور کرے گا مگر مجھے چھوڑے گا نہیں۔ حور منہ پر ہاتھ رکھے سسکتے ہوئے زمین پر دوزانوں بیٹھتی چلی گئی تھی۔ بہت محبت کی ہے حور تم سے، خود سے بھی زیادہ، تم کیسے مجھے چھوڑ کر جا سکتی؟ وہ بھی دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے زمین پر بیٹھتا چلا گیا تھا۔ کچن میں سنائی دیتی اس کی مدھم آواز پر حور استہزائیہ مسکرائی تھی۔ چھوڑ کر جانے والے شکوہ نہیں کرتے، تم نے اور پاپا نے تو سب سے زیادہ مجھ سے محبت کی تھی، مگر تم دونوں نے مجھے دھوکہ دیا، تنہا چھوڑ دیا۔ سلطان احمد شاہ نے میری ماں کو بے وفا سمجھ کر قتل کر دیا، اور تم نے مجھے طوائف کی بیٹی سمجھ کر چھوڑ دی۔ کوئی فرق نہیں تم میں اور پاپا میں، تم دونوں صرف محبت کا دعویٰ کرتے ہو، مگر اسے نبھاتے کیسے ہے تم دونوں کو نہیں پتہ۔ حور کی بند آنکھوں سے سیال مادہ گرتا اس کی شفاف فارس کو بھوگ ہو رہا تھا۔ وہ کربناک سوچوں کی انتہا پر تھی۔ آ جاؤ واپس حور میرے پاس، دیکھو جب سے تم گئی ہو میں دل سے مسکرانا بھول گیا ہوں، اب چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا۔ تم تو دل سے مسکرانا بھول گئے، مجھے مسکراہٹ ہوتی کیا ہے اس کا مفہوم ہی نہیں پتہ۔ میرے ہونٹ 6 ماہ میں کبھی مسکرائے نہیں۔ وہ دل ہی دل میں اس سے شکوہ کناں انداز میں مخاطب تھی۔ جب سے تم گئی ہو زندگی کا ہر رنگ پھیکا ہو چکا ہے، ساحر خان زادہ کو صرف تمہارا ہی چہرہ یاد ہے، تمہارا ہر رنگ یاد ہے۔ ساحر خان زادہ کبھی بھی کسی اور سے محبت نہیں کر سکتا۔ ساحر خان زادہ زمین پر بیٹھا دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے مخاطب تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو ابھی بھی جا رہے تھے۔ جب سے تم نے مجھے چھوڑا ہے مجھے کسی نے پیار ہی نہیں کیا، نفرت میں ڈوبی، کسی کی وحشتیں تم نے کبھی اپنے بدن پر سہی ہیں، رات رات پر کسی کے نفرت ہوتے خود کو اس کے سپرد کیا ہے، تمہیں کیا پتہ یہ اذیت کیا ہوتی ہے۔ وہ اب اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے شدت سے روتے اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹ رہی تھی۔ مجھے کیوں لگ رہا ہے حور تم مجھے سن رہی ہو؟ ساحر خان کی بات پر وہ جھٹکا کھا کر دروازے سے دور ہوئی تھی، جلدی سے زمین سے اٹھتی، سلیب کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں میچے گہرے سانس لینے لگے۔ اسی اثنا میں درخشاں لاؤنج میں داخل ہوئی تھی۔ ساحر خان زادہ کو کچن کے دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا دیکھ کر حیران ہوئی، وہ اسے کوئی فقیر معلوم ہوا۔ وہ دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں میچے ہوئے تھا، اس کے خوبرو چہرے پر آنسوؤں کی لڑیاں تھیں۔ کسی مرد کو ایسے آنسو بہاتا پہلی مرتبہ دیکھا تھا، اتنا خوبصورت مرد بھی پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ آپ کون ہیں؟ درخشاں نے ہچکچاتے ہوئے اسے پکارا۔ درخشاں کی پکار پر ساحر خان زادہ نے آنکھیں کھولی تھی، وہ اپنی آنکھیں بازو سے رگڑتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ درخشاں کافی دیر وہاں حیران پریشان ششدر کھڑی رہی۔ کسی مرد کا زنان خانے میں موجود ہونا درخشاں کے لیے کافی پریشانی کا باعث تھا۔ پھر وہ مرد کچن کے پاس بیٹھا رو رہا تھا۔ درخشاں نے کچن کے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کے کھولنے کی کوشش کی، دروازہ لاک ہونے پر اس نے پریشانی سے کھٹکھٹایا۔ حور نے درخشاں کو دیکھتے جلدی سے دروازہ کھولا۔ بھابھی آپ نے دیکھا کوئی کچن کے دروازے کے پر بیٹھا رو رہا تھا؟ کتنا حیرانگی کا بات ہے، وہ مرد ہو کر رو رہا تھا۔ درخشاں ابھی تک حیرت زدہ تھی، حور کی سرخ متور آنکھیں اور کچن کے فرش پر ٹوٹا کافی کا مگ اگنور کر گئی تھی۔ اس کا ذہن تو ساحر خان زادہ میں الجھا ہوا تھا۔ بھابھی ہم نے اس کو کہیں دیکھا ہے۔ ہائے اللہ، وہ تو گانا گانے والا ساحر خان زادہ تھا، درخشاں بھی ایکسائٹڈ ہوتے بول رہی تھی۔ وہ رخ موڑے سے سک پڑی تھی، ہاتھ میں جو کافی گری تھی اس کی جلن اب ہونا شروع ہو چکی تھی اور وہ بہت شدت سے رو رہی تھی۔ بھابھی کیا ہوا؟ درخشاں حور کو سسکتے دیکھتے اس کے قریب ہوئی۔ کچھ نہیں، وہ کافی کا کپ گر گیا، حور روتے ہوئے مشکل بولی۔ اس کے رونے میں اضافہ ہوا تھا۔ ارحم خان زادہ جو ابھی لاؤنج میں داخل ہوا تھا، کچن سے آتی حور کے رونے کی آواز سن کر
پریشانی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، اپنا ہاتھ پکڑے بری طرح رو رہی تھی، شال ایک طرف کندھے پر جھول رہی تھی، سفید فٹنگ فراک میں اس کے نشیب و فراز نمایاں ہو رہی تھی، ہچکیاں لیتی تو اس کے بدن کے نشیب و فراز مزید پرکشش لگتے، اس کی بدن کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے تھے۔ براؤن سلکی بال کیچن میں مقید کمر پر بکھرے تھے، کچھ لٹیں آرس کو چھو رہی تھیں۔ ارحام خان زادہ کا اس کا کمرے سے باہر ایسے حلیے میں دیکھ کر خون رگوں میں بھڑکا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ ارحام کی سرد آواز پر حور خوف سے اچھلی تھی، رنگ لمحوں میں لٹھے کی مانند سفید ہوا تھا، جسے ارحام کے علاوہ درخشاں نے بھی محسوس کیا تھا۔ حور نے اپنی سانسیں روک کر ارحام خان زادہ کو دیکھا، جس کی آنکھوں کا رنگ سرخی مائل تھا، اس پر سر نظریں گاڑے ہوئے تھے۔ یہ پہلا خیال یہی ارحام خان زادہ نے ساحر کو دیکھ لیا، اس لیے وہ ایسے دیکھ رہے ہیں۔ اسے اپنے حلیے کا بالکل خیال نہیں تھا، ارحام کو کچھ پتہ نہ چلے، یہی سوچ کر حور کا بدن لرز اٹھا۔ وہ اپنے قدموں کے سہارے کھڑی لڑکھڑائی تھی۔ ارحام نے جلدی سے آنکھیں پڑھ کر اسے اپنی باہوں میں بھرا۔ کیا ہوا حور؟ کیوں اتنی پریشان ہو؟ ارحام اسے اپنے سینے میں بھینچتے پریشانی سے مخاطب ہوا۔ لالا، وہ بھابھی کے ہاتھ میں گرم گرم کافی گر گیا، اس لیے بھابھی رو رہا ہے۔ درخشاں نے ارحام خان زادہ کا سرخ چہرہ دیکھ کر جلدی سے وضاحت دی۔ اسے لے کر کتنا ٹچی تھا وہ جانتی تھی۔ تم کہاں تھے اس ٹائم؟ جب پتہ ہے اسے کچھ کرنا نہیں آتا، اسے کچن میں آنے ہی کیوں دیتی ہو؟ میں نے منع کیا کہ یہ اب کچن کا کوئی کام نہیں کرے گی، تو کیوں آنے دیا کچن میں؟ ارحام غیظ و غضب سے گرجا تھا، اور اس کی گرج پر مزید اس کے سینے میں منہ چھپا گئی تھی۔ اس کا کانپنا محسوس کرتے ارحام نے اس کی کمر پر اپنی گرفت مزید مضبوط کی۔ وہ اب اس طرح اس سے ڈرتی نہیں تھی، مگر آج وہ پھر سے ایسے بہیو کر رہی تھی جیسے شروع میں کرتی تھی۔ اسے دیکھتے ہی کانپنا شروع کر دیتی تھی۔ لالا، آپ ہی حور بھابھی کے لیے وہ مشین لے کر آئے، ہم کو تو پتہ بھی نہیں کب حور بھابھی بورچی خانے میں آیا، درخشاں نے بھیگے لہجے میں کہا۔ ارحام کے غصے سے سب کی جان جاتی تھی۔ درخشاں کی آنکھوں میں آنسو دے کر ارحام نے قہر آلود نظر اس پر ڈالی۔ اسے تو اب ان آنسوؤں سے چڑ ہی ہونے لگی تھی، جس کی بیوی کی آنکھوں سے بلا وجہ برستے تھے۔ ابھی بھی اس کا رونا اسے بری طرح مشتعل کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اب بلا کب برداشت ہوتے تھے۔ جاؤ تم یہاں سے، ارحام خان زادہ نے درخشاں کو سرد نظروں سے دیکھتے کہا۔ ارحام نے درخشاں کو سرد نظروں سے دیکھتے کہا۔ درخشاں جلدی سے کچن سے چلی گئی تھی۔ ارحام خان زادہ نے حور کو اپنے سینے سے نرمی سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی، مزید اس کی شرٹ جکڑے اس کے سینے میں سما گئی۔ کیا ہوا ہے حور؟ کسی نے تم سے کچھ کہا ہے؟ کیا ہاتھ میں بہت جلن ہوئی؟ ارحام نے حتی الامکان اپنی آواز نرم رکھتے اس کی کمر سے ہلائی تھی، ابھی بھی بری طرح روتے ہوئے ہچکیاں بھر رہی تھی۔ اپنا ڈر و خوف وہ رونے کی صورت میں چھپا رہی تھی۔ اسے لے کر کتنا پوزیسو ہے وہ جانتی تھی۔ اسے کبھی خبر مل گئی وہ ساحر خان زادہ کی منگیتر اس کی محبت رہ چکی ہے تو اسے جان سے مار ڈالے گا۔ سلطان شاہ نے بھی اسے اس کی ماں کی بے وفائی پر اسے جان سے مار ڈالا تھا۔ مرد کا ہر روپ بہت ظالمانہ ہوتا ہے، اس نے ان 6 ماہ میں یہی تو دیکھا تھا، پھر چاہے وہ ساحر خان زادہ ہو یا پھر ارحام خان زادہ یا پھر سلطان شاہ۔ حور کا بدن خوف سے لرز رہا تھا۔ ارحام نے اسے خود سے علیحدہ کیا۔ اس کا سرخ متوم چہرہ، گلابی آنکھیں دیکھ کر ارحام خان زادہ واقعی میں پریشان ہو۔ کیا ہوا؟ بہت جلن ہو رہی۔ ارحام نے بے قراری میں اس کا ہاتھ پکڑتے اس کی گردن سے چپکی لٹیں اس کے کان کے پیچھے عرصی۔ اس کا دوپٹہ سر سے اتر چکا ہے، جسے محسوس کرتے اس نے سسکی بھرتے اپنا دوپٹہ سر پر جمایا۔ ارحام یہ دیکھتا محبم سا مسکرایا تھا۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی سر پر دوپٹہ رکھتی تھی۔ اس کے دیے گئے حکم کے بعد وہ کبھی باہر اپنے سر کے ایک بال پر کسی کی نظر نہیں پڑنے دیتی تھی، مگر آج پتہ نہیں ایک کیسے یہ دوپٹہ اترا۔ کیا بات ہے جو اسے چھپا رہی؟ ارحام نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ ارحام نے کچن کا دروازہ لاک کرتے حور کا دوپٹہ بہت نرمی سے اس کے تن سے جدا کرتے کچن میں موجود ڈائننگ ٹیبل کی چیئر پر رکھا اور اسے سلیب کاؤنٹر کے ساتھ لگائے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا جسے وہ سختی سے پکڑے سے سک رہی تھی۔ کہاں گری کافی؟ ارحام نے اس کا ہاتھ تھامتے نرمی سے پوچھا۔ حور کے ہاتھ پر کہیں بھی جلنے کا نشان نہیں تھا، نہ ہی وہ سرخ تھا۔ وہ اس کے اس طرح رونے پر اب اسے حیرت بھی ہوئی تھی۔ یہاں انگوٹھے پر، حور نے ہچکیوں سے بولتے اپنا انگوٹھا ارحام کو دکھایا۔ لیکن حور یہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ ارحام نے اس کے انگوٹھے کو نرمی سے اپنے انگوٹھے سے سہلایا۔ یہ وہی انگوٹھا ہے جس پر کٹ لگا تھا، آپ نے اسپرٹ لگا کر خون روکا تھا، مجھے بہت جلن ہوئی تھی، مجھے اب بھی یہاں درد ہوتا ہے، حور نے روتے ہوئے معصومیت سے شکوہ کیا۔ ارحام اس کی بات پر اپنے جبڑے بھینچ گیا تھا۔ معصومیت سے جھوٹا بہانہ کرتے، انجانے میں اس سے شکوہ کرتے،
اسے اس کی صفا کی یاد دلا چکی تھی۔ اسے اس انگوٹھے میں درد نہیں ہوتا تھا، مگر آج بھی اس کی بے رحمی یاد کرتے شاید اسے وہ درد بھولتا نہیں تھا۔ وہ ابھی تک اس کی بے رحمی یاد رکھے ارحام کے دل میں ٹھیسیں سی اٹھی تھی۔ ارحام کافی دیر تک اس کا انگوٹھا سہلاتا رہا، شاید وہ درد دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو کبھی اس نے اسے دیا تھا۔ اب تو جلن نہیں ہو رہی۔ ارحام نے اس کا انگوٹھا نرمی سے پکڑے اس پر نہیں، اب جلن نہیں ہو رہی۔ حور نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے کھینچتے آہستگی سے کہا۔ ارحام نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کرتے اسے خود کے قریب کیا۔ رونا کیوں آ رہا تھا تمہیں؟ مجھے دیکھ کر اتنا خوفزدہ کیوں ہو گئی تھی؟ میں نے کبھی اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر تمہیں کچھ نہیں کہا۔ ارحام نے اس کے عارض پر بہتے آنسو اپنی انگلیوں کے پوروں سے نرمی سے مجھے لگا آپ مجھ پر غصہ کریں گے کافی کا مگ ٹوٹنے پر۔ آپ کی آواز سن کر میں ڈر گئی تھی۔ انہیں ارحام سے نظریں چراتے کہا، غصہ تو مجھے تم پر بہت آ رہا ہے، اور میں اپنا غصہ کیسے اتارتا ہوں تمہیں اچھی طرح پتہ ہے۔ ارحام نے اس کی گداز لبوں پر نرمی سے انگوٹھا سہلایا جس پر اس کا رات کا دیا ہوا ہلکا سا زخم تھا۔ کیسے؟ حور کے منہ سے بے اختیاری میں نکلا۔ ارحام کی آنکھوں میں خماری دیکھ کر وہ اپنا لب دانتوں میں دبا گئی تھی۔ سمجھ گئی تھی وہ کیا کہہ رہے۔ میں تم پر کسی بات پر غصہ کروں یا نہ کروں، مگر جب تم میری چیزوں کو ایسے چھوتی ہو مجھے تم پر بہت غصہ آتا ہے۔ ارحام نے اپنی انگلی سے اس کا نچلا ہونٹ اس کے دانتوں سے چھڑوایا۔ میں تو بس، حور نے ارحام کی خمار زدہ نظروں سے گھبراتے ہوئے وضاحت دی۔ ارحام مسکراتے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے اس کی گلاب پونکھڑیوں پر شدت سے جھکا تھا۔ اس کی خوشبودار سانسوں کو خود میں قید کرتے اس کے لبوں کی نرماہٹیں محسوس کرنے لگا۔ حور نے اس کی شدت پر ارحام خانزادہ کی شرط پہنچی تھی۔ ارحام بہکتے اسے سلیب پر جھکاتے اس کی گردن پر جھکے وہ اپنا لمس بکھیرنے لگا۔ ارحام، حور نے سسکتے اسے خود سے دور کرنا چاہا، اس کی کلائیاں جکڑی اس کی گردن پر پہلے سے زیادہ اپنی شدت بکھیرنے لگا۔ ہم لوگ کچن میں کوئی آ جائے گا۔ حور نے گہری ہوتی سانسوں سے اس کی مزید پیش قدمیوں پر بند باندھتے روکنے کی کوشش کی۔ حور کی بات پر سیدھا ہوتے اس پر سے اٹھا تھا۔ چلو کمرے میں چلتے ہیں، میں درخشاں سے کہہ کر تمہاری کافی کمرے میں منگواتا ہوں۔ ارحام نے چیئر سے دوپٹہ پکڑتے حور کے سر پر اچھی طرح دیتے اسے گر لپیٹا۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ کچن سے باہر آیا تھا۔ کچن سے باہر آتے ارحام نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں۔ لاؤنج میں کسی کو نہ پا کر ارحام خانزادہ نے حور کو اپنی گود میں اٹھایا تو حور گھبراتے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑ گئی۔ اس کے ناز و اندام اٹھاتے اس پر باور کرا رہا تھا اس کے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔ جانتی ہو نا میں نے تمہیں یوں گود میں کیوں اٹھایا؟ ارحام نے اس کے سرخ چہرے کو دیکھتے گمبھیر لہجے میں پوچھا۔ حور اس کی بات پر سرخ پڑتے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ تم نے جس طرح رو رو کر مجھے پریشان کیا ہے، اب تمہیں اندر جا کر میں پریشان کروں گا۔ وہ اس کے کان کی طرف جھکتے بھاری شرارتی آواز میں بولی۔ اپنے کان کی لو پر اس کی گرم سانسیں بکھرتے محسوس کرتے اس کے احسار میں لرز اٹھی تھی۔ ارحام گہرا مسکراتے ہوئے اسی لیے کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ رینو آصف پارٹ 1 کے 60، پارٹ 2 کے 67۔ اسفندیار خان کالج کے گیٹ کے باہر اپنی جیپ میں بیٹھا عبیر کا انتظار کر رہا تھا۔ اس وقت بلیک جینز پر بلیک شرٹ اور بلیک ہی جیکٹ پہنے ہوئے تھا۔ بلیک کلر میں اس کی سرخ و سفید رنگت نمایاں ہو رہی تھی۔ وہ اپنی ہلکی گھنی بیٹ پر ہاتھ پھیرتے کافی مضطرب تھا۔ نیلی آنکھوں میں غصہ اشتعال تھا۔ اسے آج بند کمرے میں ماتم منانا دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ تھی کہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ اپنی سالگرہ منا رہی تھی۔ اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں صرف اسے اپنا ہی عکس تو نظر آتا تھا۔ بے شک اس نے شادی کی رات اسے چاقو مارا تھا، مگر ساری رات اپنی باہوں میں، اپنی قربت میں اسے تڑپتے مچلتے آنسو بہاتے دیکھا تھا، مگر اس نے ایک بار بھی اسے جھٹکا نہیں تھا۔ ہیزل گرے آنکھوں میں اس کی قربت کا نشہ خماری کا رنگ تھا۔ وہ اس کی باہوں میں سماتے مکمل طور پر خود کو اسے سپرد کرتے اس پر باور کرا چکی تھی۔ اسے دل و جان سے اپنا مان چکی ہے۔ رات بھر اس کی دی ہوئی شدتیں بنا اپنی زبان پر کوئی شکوہ لائے بغیر اس کی باہوں میں سمائے برداشت کر رہی تھی۔ کتنی بار اسفندیار خان نے اس کی نرم و گداز لبوں کی نرم گرم تپش اپنے سینے پر محسوس کی تھی۔ وہ نامحسوس انداز میں اپنے لبوں کا لمس اس پر چھوڑتی چلی گئی تھی۔ اپنی چٹانی سینے اور اپنی گنی پیٹ پر اس کا نرم لمس وہ ساری رات بخوبی محسوس کرتا رہا تھا۔
اس کی لبوں کی نرمی وہ آج تک بھولا نہیں تھا۔ اسی لبوں کی نرمی اور اس کی خود سپردگی کے انداز نے اس کے دل سے مکمل طور پر ابرش کی پرچھائی تک مٹا دی تھی۔ محرم کی قربت کا نشہ خمار سرور چھایا تھا، مکمل طور پر ابرش کو بھول گیا۔ ابرش کو بھولنے میں اس کا نکاح بھی ہو جانا تھا شامل تھا۔ کسی بھی صورت کسی کی عزت کسی کی عورت پر غلط نظر رکھنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ خانزادہ تھا، اپنی عورت اپنی بیوی کو لے کر ایک مرد کیسا محسوس کرتا ہے سمجھتا تھا۔ عبیر اس کے دشمن کی بہن تھی، مگر وہ پھر بھی اسے کبھی چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ اس پر کسی کی نظر گوارا نہیں تھی، یہاں تک اسے یہ بھی اب گوارا نہ تھا اسے اس کے بھائی کی سابقہ منکوحہ بیوہ کہلایا جائے۔ دقیانوسی مرد نہیں تھا، وہ بہت براڈ مائنڈڈ تھا۔ اپنی بیوی کو لے کر اس کے خیالات بہت کھلے تھے، بہارے پر بھی اس نے کبھی کوئی پابندی نہیں لگائی تھی، مگر عبیر کے معاملے میں اسے پتہ نہیں کیا ہو جاتا تھا۔ اس کے بغیر مسکرائے بھی اسے گوارا نہ تھا، اسے خود سے دور رکھ کر سزا دینا چاہتا تھا، مگر اس کا خود سے دور جانا برداشت نہیں ہوتا تھا۔ ابھی بھی وہ تیار ہو کر کالج چلی آئی، اس سے لگتی لکڑی کی مانند جل رہا تھا۔ وہ سیاہ لباس میں کتنی حسین لگتی ہے، اس سے بڑھ کر کون جان سکتا تھا۔ وہ سگریٹ سے لگائے منہ کو لگائے ہوا تھا، سگریٹ کی لت اس نے ابرش کو بلانے کے لیے خود کو لگائی تھی۔ عبیر سے نکاح کے بعد اس نے سگریٹ پینا چھوڑ دیا تھا۔ کچھ دنوں سے پھر سے یہ لت لگ گئی تھی، جانے کیوں وہ رات رات بھر سلگتا رہتا تھا۔ اسٹڈی روم کا صوفہ ہو یا پھر کمرے کا صوفہ، رات رات بھر نیم دراز سگریٹ پھونکتے اپنے سلگتے تڑپتے دل کو راحت پہنچاتا تھا۔ اسفندیار خان نے اپنی سن گلاسز اتار کر ایک بار پھر سے کالج کے گیٹ پر نظریں جمائیں۔ وہ کالج سے باہر آتے دکھائی دی تھی، بلیک کلر کی اسٹائلش سی لانگ فراک پہنے ہوئی تھی، جس پر بڑی سی بلیک گرم شال خود پر لپیٹی تھی۔ اسی شال سے اچھی طرح اپنا چہرہ ڈھانپا ہوا تھا۔ دور سے ہی ہیزل گرے آنکھوں کو دیکھتا ہوا پہچان گیا تھا، خود کو جتنی مرضی پردوں میں چھپا لے، ان ہیزل گرے آنکھوں کو وہ ہر پردے میں پہچان سکتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سرخ گلابوں کا بوکے پکڑا ہوا تھا۔ وہ اپنی دوست سے مسکراتے ہوئے باتیں کر رہی تھی، اس کی ہیزل گرے آنکھیں بھی مسکرائی تھیں۔ اسفندیار خان اسے دیکھتا جیپ سے اترنے ہی لگا تھا، یکدم اس کی جیپ کے سامنے 2-4 گاڑیاں آ کر رکی تھیں۔ درمیان والی گاڑی سے بلیک شلوار قمیض پہنے، وائٹ مردانہ شال کندھوں پر ڈالے کوئی بہت کروفر سے نکلا تھا۔ اسفندیار خان اسے دیکھتے ہی پہچان گیا تھا، وہ ایک بہت بڑے گاؤں کے منسٹر کا بیٹا زرغام خان تھا۔ یہاں کیا کر رہا تھا؟ اسفندیار خان اچنبھے کا شکار ہوا، وہ کافی جانی پہچانی شخصیت تھی، سیاست میں بھی اس کا کافی نام تھا۔ ابھی بھی اس کے آگے پیچھے گارڈز کی گاڑیوں کی قطاریں لگی تھیں۔ اپنے کندھوں پر شال جھٹکتے اپنی بھاری قدموں کی دمک لیے کالج کی گیٹ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے قدموں اور نظروں کی سمت محسوس کرتے اسفندیار خان کے وجیح چہرے میں سرخیاں سی گھلی تھیں۔ اسفندیار خان اپنی مٹھیاں بھیجتے گاڑی سے اترتے اپنی بھاری تیز قدموں کی رفتار سے اس کی طرف بڑھا۔ وہ چٹان کی طرح اس کے آگے حائل ہونا چاہتا تھا تاکہ اس کی خوشبو کوئی مرد نہ پا سکے۔ اس کے بدن سے اٹھتی روح پرور خوشبو اسے کیسے مدہوش کرتی تھی وہ وہی جانتا تھا۔ عبیر کے ساتھ کھڑی لڑکی زرغام کے سینے میں سما گئی تھی۔ زرغام نے عبیر کے ساتھ کھڑی لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھتے اپنے گلاسز اتارے، جن نگاہوں سے عبیر کو دیکھا تھا وہ ایک مرد کو سمجھنے میں دیر نہیں لگتی تھی۔ زرغام کی نگاہوں میں چھپی تپش محسوس کرتے اسفندیار خان کے خون میں شرارے سے پھوٹے تھے۔ اسفندیار خان ایک ہی جست میں ان تک پہنچا۔ السلام علیکم، زرغام نے گہری نظروں سے عبیر کو دیکھتے سلام کیا۔ عبیر نے زرغام کو ایک نظر دیکھتے مدھم لہجے میں جواب دیتے اپنی نگاہیں پھیری۔ وہ اکثر بیشتر زرکون کو کالج لینے آتا تھا۔ کالج کے گیٹ پر ہی 2-4 مرتبہ ملاقات ہوئی تھی جو صرف سلام تک تھی۔
عبیر سلام کا جواب دیتے اپنی نگاہیں پھیر لیتی تھی۔ زرگام کی نظریں عبیر کے ہاتھوں میں تھامے سرخ گلابوں کے بوکے پر تھیں جو اس نے آج اسپیشل عبیر کے لیے خریدے تھے۔ اپنی بہن زرکون کے ہاتھوں اس نے ہی اس کے لیے بھجوائے تھے۔ پچھلے 2 سالوں سے عبیر کو پسند کرتا تھا۔ زرکون کے ساتھ اسے کالج کے گیٹ پر ہی دیکھا تھا۔ اس کی ہیزل گرے آنکھوں سے پہلی نظر میں ہی عشق ہو گیا تھا۔ زرگام خان نے آج تک عبیر کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ عبیر کا بچپن میں نکاح ہو چکا ہے۔ وہ یہ سن کر اپنے جذبوں پر قابو پا گیا تھا، مگر جب سے اسے پتہ چلا بابری کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اس کے دل میں پھر سے خواب بننے شروع کر دیے تھے۔ وہ زیادہ تر اسلام آباد میں ہوتا تھا، مگر جب بھی یہاں آتا اسپیشلی زرکون کو لینے جاتا تھا۔ زرکون زرگام کی پسند سے واقف تھی۔ آج وہ عبیر کی سالگرہ پر اپنی تمام میٹنگ چھوڑ کر آیا تھا۔ عبیر کے ہاتھوں میں بوکے دیکھ کر اس کے دل میں ہزاروں پھول کھل اٹھے تھے۔ ان پھولوں کی اہمیت کئی گنا بڑھ چکی تھی۔ آج اس خاص دن میں وہ عبیر سے اپنی پسند کا اظہار کر کے اس کے گھر اپنا رشتہ بھیجنے کا خواہش مند تھا۔ وہ زیادہ تر اسلام آباد میں ہوتا تھا، مگر جب بھی یہاں آتا اسپیشلی زرکون کو لینے جاتا تھا۔ زرکون زرگام کی پسند سے واقف تھی۔ آج وہ عبیر کی سالگرہ پر اپنی تمام میٹنگ چھوڑ کر آیا تھا۔ عبیر کے ہاتھوں میں بوکے دیکھ کر اس سے پہلے وہ عبیر سے بات کرتا، اسفندیار خان ایک ہی جسم میں اس تک پہنچتا۔ عبیر کی کلائی جکڑ چکا تھا۔ عبیر نے حیرت زدہ ہوتے اپنی تحیر زدہ آنکھیں اسفندیار خان پر گاڑی۔ اسفندیار خان کو ادھر ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی۔ اوپر سے اس کا یوں کلائی جکڑنا اس کی رنگت میں سرخیاں دوڑا چکا۔ ہیزل گرے آنکھیں تو رات سے ہی گلابی تھی۔ وہ اسفندیار خان کے سر سرخ آنکھوں کو بھی دیکھ کر حیران تھی۔ ان آنکھوں میں آخر سرخی کیوں تھی؟ عبیر نے اپنی کلائی نامحسوس انداز میں کھینچی۔ اسفندیار خان نے سخت نگاہوں سے اسے تنبیہ کرتے اس کی کلائی پر گرفت مضبوط کرتے اپنی طرف کھینچا تھا۔ عبیر نے نظریں جھکائی، ہلکی سی مزاحمت بھی بند کر دی تھی۔ عبیر کی کلائی کسی کے مرد کے ہاتھوں میں دیکھ کر زرگام کی آنکھوں کی سرخی بڑی تھی، مگر عبیر کی جھکی نظریں خاموش دیکھ کر انداز ہوا کلائی جکڑنے والا اس پر کافی حق رکھتا ہے۔ زرگام خان کی آنکھوں میں الجھن بڑی تھی۔ زرکون بھی اسفندیار خان کو دیکھ کر حیران تھی۔ وہ زران شہرام یہاں تک کہ رحام سے بھی واقفیت رکھتی تھی، مگر اس نیلی آنکھوں والے انسان کو نہ کبھی دیکھا، نہ کبھی تذکرہ سنا۔ السلام علیکم، میں اسفندیار خان۔ اسفندیار خان نے ایک ہاتھ میں عبیر کی کلائی جکڑی، دوسرا زرگام خان کی طرف بڑھایا۔ زرگام نے الجھن بھری نگاہیں اسفندیار خان پر گاڑے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ نظریں اسفندیار خان کے ہاتھ میں جکڑیں عبیر کی کلائی پر تھی۔ یہ میری بیوی ہے، مسز اسفندیار خان۔ اسفندیار خان لفظ چباتے زرگام خان کے ہاتھ پر اپنی پکڑ مضبوط کر چکا تھا۔ عبیر اس کی وحشی گرفت پر اپنی سسکی روک گئی تھی۔ اس کی نازک کلائی اسفندیار خان کے آنی ہاتھ میں ٹوٹنے والی ہو گئی تھی۔ مسلسل اپنی گرفت بڑھایا جا رہا تھا۔ عبیر کے نکاح کا سن کر اسفندیار خان کی آنکھوں میں بے یقینی کے ساتھ کرب بھی چھایا تھا، جسے اسفندیار خان محسوس کرتے اپنے جبڑے بھیج گیا۔ زرگام خان کی آنکھیں نوچنے کو دل چاہا، جس میں ہیزل گرے آنکھوں کا عکس تھا۔ عبیر، تم نے بتایا نہیں تمہاری شادی ہو چکی ہے؟ زرکون کی بے یقین آواز سن کر اسفندیار خان نے قہر آلود نگاہ عبیر پر گاڑی۔ اس نے اپنی سہیلیوں کو اپنے نکاح کے بارے میں نہیں بتایا تھا، کیوں؟ یہ سوچ کر بڑبڑ جنا تھا۔ عبیر اس سے پہلے زرکون کی بات کا جواب دیتی اسفندیار خان اس کی کلائی جکڑے سے کھینچتا ہوا اپنی جیپ کی طرف بڑھا۔ مزید زرگام کی نظریں عبیر پر برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ عبیر اس کی گرفت میں کھنچتی چلی آئی تھی۔ اسفندیار خان نے اپنی جیپ تک پہنچتے اسے گلابوں کا بوکے لے کر زمین پر پوری قوت سے پھینکا۔ عبیر نے نم نگاہوں سے سرخ گلابوں کے بوکے کو زمین کی زینت بنتے دیکھا۔ دوسرے پل شرمندگی سے دور کھڑی زرکون کو دیکھا۔ لوگ ابھی بھی وہاں کھڑے تھے۔ زرکون نے عبیر کو دیکھتے منہ پھیر لیا تھا۔ زرکون کی ناراضگی پر عبیر کی آنکھوں میں موتی چمکے تھے۔ اس کی سب سے خاص دوست تھی، اسفند کی وجہ سے اس سے ناراض ہو چکی تھی۔ اسفند نے اس کی نظروں کا مرکز محسوس کرتے غصے سے دروازہ کھول دیا۔
اسے جیپ میں دھکیلا، خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ جیپ اونچی نیچے راستوں پر ہچکولے بھرے تھے۔ اسفندیار خان دانت پر دانت جمائے تن تو تیز ڈرائیو کر رہا تھا۔ ابھی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی اپنے امڑتے آنسو پر قابو پانے کی ناکام سعی کر رہی تھی۔ محبت کے معاملے میں کافی شدت پسند تھی، چاہے وہ محبت کسی سے بھی ہو۔ اپنی سہیلی زرکون سے بہت محبت کرتی تھی۔ اسفند نے اس کا دیا ہوا بوکے اس کے سامنے ہی زمین پر پھینک دیا تھا۔ وہ یقیناً اس سے بہت ناراض ہو گیا ہوگی، یہ سوچ کر ہی اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ یہ کیا طریقہ تھا؟ آپ نے میری سہیلی کا دیا ہوا بوکے کیوں پھینکا؟ ان گلابوں کا کیا قصور تھا؟ کیا سوچتی ہوگی میرے بارے میں؟ عبیر نے اسفندیار خان کے اشتعال زدہ چہرے کو دیکھ لیا، پھیکے لہجے میں چلاتے ہوئے پوچھا۔ اسفندیار خان نے اس کے چلانے پر اسے شعلہ بار نگاہوں سے گھورا تھا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا اس سے اس لہجے میں بات کر رہی تھی، ورنہ وہ بڑی سے بڑی بات پر بھی اس طرح چلاتی نہیں تھی۔ اچھا تمہیں یقین ہے وہ بوکے تمہاری سہیلی نے تمہیں دیا تھا؟ اسفندیار خان عبیر کے شبنمی لہجے اور اونچی آواز پر بھڑک اٹھا تھا۔ ہاں اسی نے دیا تھا، اور کون دے گا مجھے؟ عبیر نے دو بدو جواب دیا۔ اس کا انداز ابھی تک بدتمیزی لیے ہوئے تھا۔ یہ لب و لہجہ کیا صرف پھول پھینکنے پر تھا؟ اسفندیار خان نے اس کی نقاب سے جھلکتی ہیزل گرے آنکھوں پر نگاہ ڈالی، جن میں کاجل کی باریک تہہ اسے مزید آگ لگا گئی۔ واو دیٹس امیزنگ! میری بیوی جو ایک میچور لڑکی کی طرح حرکات کرتی، اسے نہیں پتہ یہ بوکے اسے آخر کس نے دیا۔ اسفند اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے چلایا تھا۔ اسفندیار خان کے چلانے پر عبیر نے تحیر زدہ ہوتے اسے دیکھا۔ آخر وہ چلا کیوں رہا تھا؟ اور ان آنکھوں میں آنسو کس لیے؟ اس لیے کہ تمہاری عزیز جان سہیلی کو پتہ چل گیا ہے کہ تم شادی شدہ ہو؟ اسفندیار خان نے شعلہ اگلتے لہجے میں ایک لفظ چباتے استہزائیہ انداز میں سوال کیا۔ عبیر اس کی بات پر خاموش ہوتے ونڈ اسکرین پر نظریں جما گئی۔ تم نے اتنی دوستوں سے اپنے نکاح کا کیوں چھپایا؟ اسفند نے اسے ایک نظر دیکھتے بھڑکتے ہوئے پوچھا۔ اس سے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی، اس نے اپنے اور اس کے رشتے بارے میں کیوں چھپایا؟ آخر کیوں چھپایا؟ عبیر کی خاموشی پر اس نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے چپتے لہجے میں اپنا سوال دہرایا۔ کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی میری سہیلیوں کو پتہ چلے میری شادی ہو چکی ہے۔ عبیر نے ونڈ اسکرین پر نظر جمائے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ کیوں؟ اسفندیار خان گرجا تھا۔ کیونکہ میں نہیں چاہتی سب مجھ پر ترس کھائیں۔ پہلے انہوں نے بابر کی موت پر مجھ سے ہمدردی کی، اب آپ کے چھوڑ جانے پر مجھ پر ترس کھائیں گے۔ میں سب کے لیے بابر کی بیوہ ہی کافی ہوں۔ مجھے دوبارہ شوہر کے ہوتے خود کو بیوہ کہلوانا پسند نہیں۔ بکواس بند کرو اپنی، خبردار! تم نے دوبارہ خود کو بابری سے جوڑا، تم اب بابری کی بیوہ نہیں میری بیوی ہو۔ وہ یکدم دہاڑا تھا۔ وہی بیوی جسے آپ چھوڑ کر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ عبیر اس کی دھاڑ پر لرزتے ہوئے دبے انداز میں چیخی تھی۔ وہ رات بھر حویلی سے باہر تھا، اس اینا کے ساتھ تھا۔ یہ سوچ کر سلگتی لکڑی کی مانند سے لگ رہی تھی۔ پوری رات اس نے قہر برساتی سردیوں میں ٹیرس پر کھڑی گزاری تھی۔ ایک ایک پل اس پر قیامت سا گزرا تھا۔ اس کی بے وفائی برداشت نہیں کر سکتی تھی، اسے جدائی قبول تھی مگر بے وفائی نہیں۔ ساری رات ان آنکھوں نے آنسو بہائے تھے، اب وہ بخار کی عدت سے جل رہی تھی۔ ستمگر آتے ساتھ اس کی آنکھوں میں اس کا بے وفائی کا ماتم نہ دیکھ لے، اسے خبر نہ ہو جائے۔ وہ ساری رات اذیت کی انتہا پر جلتی رہی ہے۔ زرکون کے انوائٹ کرنے پر صبح چند لقمے ناشتے کے لے کر میڈیسن کھا کر کالج چلی آئی تھی۔ چلو کچھ دیر ہی صحیح وہ اذیت ناک سوچوں سے چھٹکارا حاصل کر لے، مگر اس پاک انسان کو یہ بھی گوارا نہ تھا۔ تم کالج کس کی اجازت سے آئی؟ اسفندیار خان نے اسے خاموش دیکھ کر بھڑکتے ہوئے پوچھا۔ میں کسی کی اجازت کی پابند نہیں ہوں۔ عبیر کے جواب پر اسفند کا پارا ہائی ہوا۔ تم میری اجازت کی پابند ہو، سمجھی تم؟ اسفند ایک ہی جھٹکے سے گاڑی روک کر اس کی طرف جھکا۔ عبیر اس کے جھکنے پر دروازے کی طرف کھسک گئی۔ وہ دروازے کے ساتھ لگی ہیزل کرے نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جس میں نمی کے ساتھ شرارے بھی پھوٹ رہے تھے۔ اسفند اس کی ہیزل کرے آنکھوں پر گہری نظریں جمائے اسے کلائی سے جکڑے خود کے قریب کر گیا تھا، اس کے سینے کے ساتھ آ لگی تھی۔ عبیر نے دوسرا ہاتھ اسفند کے چوڑے سینے پر رکھ کر خود کو اس کے ساتھ ٹچ ہونے سے روکا تھا۔
کلائی کو چھونے کی دیر تھی، اسفند کو لگا اس نے گرم بھٹی کو ہاتھ لگا لیا۔ اپنے سینے پر بھی اس کے ہاتھوں کی گرمائش محسوس کی تھی، تو بخار سے چل رہی تھی۔ پہلے وہ غصے و اشتعال سے محسوس ہی نہیں کر سکا تھا۔ سرگام کی نظریں عبیر پر محسوس کر کے وہ آگ کی مانند بھڑکا تھا، ایک دہکتی ہوئی آگ کا لاؤ اسے اپنے اندر بھڑکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ جل تو ابھی بھی رہا تھا، مگر مقابل کے بدن کی حدت اب اس تک پہنچی تھی۔ اسود نے ہاتھ بڑھا کر نرمی سے اس کا نقاب اتارا۔ خوبصورت ابھرے ہوئے گال بے تحاشا سرخ تھے، آنکھیں بھی گلابی اور مطرب تھیں۔ اس کا چہرہ پر رات بھر اس کی تڑپنے سلکنے کی چگلی کھا رہا تھا۔ اسود یار خان نے بھی اختیاری میں اس کے گال پر اپنا ہاتھ جمایا، جسے عبیر نے اچھوت کی مانند چھٹک دیا تھا۔ عبیر کی ایسے چھٹکنے پر اسود یار خان کی آنکھوں کی سرخی بڑھی تھی۔ عبیر منع کیا تھا، مجھے ایسا مت جھٹکا کرو، بھول گئی ہو میرے دیے ہوئے بے رحم نشان۔ وہ غصہ اشتعال سے اس کا جبڑا دبوچتے کر آیا۔ بھول چکی ہوں، ہر چیز بھول چکی ہوں، اب صرف عبیر خان کو آپ کی بے وفائی یاد ہے۔ اب آپ مجھ پر اپنا حق کھو چکے ہیں۔ رات بھر کسی اور کی باہوں میں گزار کر آپ کیا سمجھتے ہیں عبیر خان آپ کے لیے تڑپے گی، روئے گی؟ اگر اسفند یار خان آپ یہ سمجھتے ہیں تو آپ کی بھول ہے۔ میں ایسے مرد کو قبول نہیں کر سکتی جو غیر عورتوں سے اپنا تعلق قائم کرے، ان کے ساتھ زنا کرے۔ عبیر شدت غم سے چیخی تھی۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ پاگل ہو چکی ہو؟ تم مجھے اتنا گھٹیا سمجھتی ہو؟ میں دوسری عورتوں کے ساتھ تعلقات بناؤں گا؟ تمہاری ہمت کیسی ہے مجھ پر اتنی گھٹیا الزام لگاتے؟ اسفند یار خان اس کی چادر سے پیچھے اس کے بال جکڑتے کر آیا تھا۔ تو رات بھر آپ اینا کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ آپ جیسے مرد جو اپنی انا کے ضم میں اپنی بیوی کے قریب نہیں آتے، وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے ایسی گندگی کے ڈھیر کو گلے لگاتے ہیں۔ نفرت کرتی ہوں میں آپ سے، آئندہ مجھے چھونے کی ضرورت نہیں، آپ راحت سے مجھ پر اپنا حق کھو چکے ہیں۔ بکواس بند کرو اپنی، ورنہ میں تمہاری زبان کاٹ دوں گا۔ اسفند یار خان بولا نہیں دھاڑا تھا۔ اس کی دھاڑ پر عبیر لرز اٹھی، ہیزل گرے آنکھوں میں شبنم اترتی سرخ آرز کا حصہ بنی۔ اسفند یار خان کی بے وفائی اسے اندر سے مار رہی تھی، اسے لگ رہا تھا کوئی تلوار جیسے اس کے دل کو کاٹ رہی ہو۔ عبیر نے اسفند یار خان کی طرف دیکھتے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ اسے اب اس بے وفا کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا تھا۔ اسے منہ پھیرتے دیکھ کر اسفند نے اس کے بالوں کو جکڑے اس کا چہرہ اپنے مقابل کیا۔ خبردار مجھ سے منہ پھیرا، مجھے یوں دیکھا، آنکھیں نکال دوں گا۔ وہ غرایا تھا تو نکال دے مجھے، آپ کا یہ چہرہ نہیں دیکھنا۔ عبیر نے ہچکی لیتے اس کی نیلی آنکھوں میں اپنی جلتی سلکتی آنکھیں گاڑی۔ وہ تو میں ویسے بھی نوچ ڈالوں گا اگر آئندہ مجھے کبین میں اپنے عکس کے علاوہ کچھ بھی نظر آیا۔ عبیر نے اپنی نظریں پھیری۔ یہ پہلی مرتبہ تھا اس سے نظریں پھیر رہی تھی۔ میری بات سنو، امریکہ میں رہ کر میں نے کبھی کسی کو منہ نہیں لگایا۔ ہر سڑک، ہر گلی میں خوبصورت لڑکیاں گلے کا ہار بننے کو ہر وقت تیار رہتی تھی۔ چاہتا تو ہر روز نت نئی لڑکی میرے بستر کی زینت بنتی، مگر اسفند یار خان نے کبھی ایسے غلیظ گناہ کا حصہ خود کو بننے نہیں دیا۔ تم ہی وہ پہلی لڑکی ہو جس کے میں قریب آیا۔ اگر مجھے اپنی ضرورت پوری کرنی ہوئی میں جائز طریقہ اپناؤں گا، دوسری شادی کروں گا، سمجھے تم؟ وہ اس کا جبڑے پر گرفت بڑھاتے کر آیا تھا۔ ابھی جیسے ستمگر کے لفظ سنتے اس کے جھلکتے سلکتے دل کو راحت ملی تھی، مگر اس کے آخری لفظوں پر وہ بڑبڑ چلی تھی۔ اس کے لفظ اس کو دل کو فگار کر گئے تھے۔ آخر یہ مرد ساتھ دوسری شادی کو بے وفائی کیوں نہیں سمجھتی؟ بے وفائی تو بے وفائی ہوتی ہے۔ عبیر نے کرب سے اس کی نیلی آنکھوں میں جھانکا، جسے اپنے لفظوں کی صفاقی کا اندازہ نہ تھا۔ وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے دوسری شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، مگر اس کا اس کے پاس آنے کا ارادہ نہیں تھا۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ اذیت کی انتہا پر جلی تھی۔ اسفند یار خان اس کی بھیگی آنکھوں پر نظریں جمائے گاڑی سٹارٹ کی۔ عبیر نے اپنی بھیگی آنکھیں رگڑتے اپنا چہرہ ڈھانپا۔ تم آئندہ زرکون سے کوئی رابطہ نہیں رکھو گی، سٹ کلیئر؟ اسفند یار ڈرائیو کرتے سرد انداز میں اسے مخاطب ہوا۔ سونا نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ عبیر کی خاموشی پر وہ بھڑکا تھا۔ جی نہیں رکھوں گی، عبیر نے آہستگی سے کہا۔ آئندہ تم کالج کے گیٹ پر تب تک نہیں آؤ گے جب تک تمہیں میرا پیغام نہ ملے۔ اسفند نے دوسرا حکم جاری کیا۔ جی، ایک لفظی جواب آیا۔ آئندہ تمہیں کالج میں چھوڑنے اور لینے آیا کروں۔ اسفند کی بات پر بنا کوئی جواب دیے نڈال سی سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا گیا۔ اسفند اس پر نظر ڈالے خاموش ہو گیا تھا، ہاتھ بڑھا کر اس کی ہتھیلی کو سہلایا جس سے آنکھ کی لپیٹیں اٹھ رہی تھی۔
اتنی خراب طبیعت تھی تو کیوں آئی کالج؟ اسد نے اس کے نڈال وجود کو دیکھتے غصے سے کہا۔ اس کمرے سے رہائی چاہیے تھی تھوڑی دیر، آبی نے کہتے آنکھیں موندی تھی۔ حیدر کی آنکھوں سے شبنم گرتی اس کی چادر کو بھگونے لگی۔ اسد نے بہتی شبنم کو بغور دیکھا۔ پتہ نہیں یہ شبنم اس کی صفاقی پر تھی یہ بخار کی حدت سے آنکھیں جلتے اس کے چہرے کو بھگو رہی تھی۔ پہلی بار ان آنسوں کی پہچان نہ کر سکا۔ وہ اس کی طبیعت کے پیش نظر خاموشی سے ڈرائیو کرنے لگا۔ گاڑی حویلی کے گیٹ سے داخل ہوتی طویل تین ڈرائیو وے پر آ کر رکی تھی۔ اسد نے جلدی سے جیپ سے اترتے عابیر کی طرف کا دروازہ کھولتے عابیر کی طرف ہاتھ بڑھایا، جسے عابیر نظر انداز کرتے خود ہی جیپ سے اترتے اندر کی طرف بڑھی۔ اسد نے اپنے ہاتھ کو دیکھتے عابیر کی پشت کو گھورا تھا۔ عابیر کے زنان خانے کے اندرونی دروازے سے اندر داخل ہو گئے۔ اسفندیار خان کافی دیر تک باہر کھڑا سلگتا رہا۔ عابیر کی بے نیازی اس کی اگنورنس اسے جلتے توے پر بٹھا گئی تھی۔ وہ اپنی گھنی بیڑ پر ہاتھ پھیرتے اپنے غصے اشتعال پر قابو پاتے اندر داخل ہوا۔ وہ زنان خانے میں لاؤنج میں صوفے سے ٹیک لگائی گہری سانس پھیر رہی تھی۔ چادر اب صرف کندھوں پر تھی۔ اسفند کو دیکھتے ہوئے جلدی سے صوفے سے اٹھتی اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ کہاں جا رہی ہوں؟ اسفند اسے اس کے کمرے کی طرف جاتا دیکھتا دبے انداز میں چلاتے اس کے مقابل آیا۔ اپنے کمرے میں، عابیر نے بے رخی سے جواب دیا۔ عابیر تم میرا دماغ آگے بہت خراب کر چکی ہو، خاموشی سے اپنے کمرے میں چلو۔ اسفند اس کے سرخ متورم چہرے کو دیکھتے اپنے غصے پر قابو پا گیا تھا۔ میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ آپ سے نہ آپ کے کمرے سے۔ میں آج سے اپنے کمرے میں رہوں گی۔ عابیر اسفندیار خان کے سینے پر ہاتھ کا دباؤ ڈالتے اسے پیچھے دھکیلتے بھیگے لہجے میں چیخے، عابیر! اسفند شدت سے دھاڑا تھا۔ اس کی دھاڑ پر اس کا ناتواں بخار میں جلتا ہوا زل لرز اٹھا۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھایا تو اسفندیار خان کے سینے کا ہی حصہ بنی۔ عابیر! اسفند نے پریشانی سے اس کا گال تھپتھپایا، اس کے بے جان چلتے وجود کو گود میں اٹھایا۔ مجھے چھوڑیں اسفند، مجھے آپ کے سہارے کی ضرورت نہیں۔ عابیر نے بامشکل آنکھیں کھول دی۔ اس کی شرط بوچھی نے کہا زدہ عالم میں کہا، تمہیں صرف میری ہی ضرورت ہے۔ عابیر اسفندیار خان سرد انداز میں کہتا اسے گود میں اٹھائی سیڑھیوں کی جانب بڑھا۔ بے بسی سے اس کی شرٹ جکڑیں آنکھیں موند گئی تھی۔ سمیع اللہ خان جو ابھی بھی لاؤنج میں داخل ہوئے تھے یہ منظر دیکھتے لاہور والا پڑھنے پر مجبور ہوئے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ارحام خان زادہ کو دیکھا تھا جو اپنی بیوی کو گود میں اٹھائے اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ وہ یہ دیکھتے ہڑبڑا کر رہ گئے تھے۔ الٹے قدموں وہ دوبارہ مردانے میں چلے گئے۔ اب اسفند عابیر کو اپنی گود میں اٹھائے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ یہ گدھے کی اولادیں میرا زنان خانے میں آنا بند کروائیں گی۔ شرم لحاظ تو سب بھول گیا ہے۔ زن مریدی کے ریکارڈ توڑیں گے لگتا ہے ہمارا سب پوتا۔ سمیع اللہ خان بڑبڑاتے مردان خانہ چلے گئے تھے۔ پھر سے بھول گئے تھے وہ کیا کرنے آئے تھے۔ بہاری کی ہاسپٹل میں آج رات کی ڈیوٹی تھی۔ جنرل وارڈ میں پیشنٹس کی تعداد بہت کم تھی۔ ایمرجنسی میں کوئی پیشنٹ نہیں تھا۔ بہاری اپنی کافی کا مگ پکڑے اسٹاف روم میں بیٹھی تھی۔ سامنے صوفے پر ڈاکٹر فرقان اور ڈاکٹر انیزہ بیٹھی تھی۔ ڈاکٹر آئزل بہت کیوٹ ہیں، جو ان کے دل میں ہوتا ہے وہ کہہ دیتی ہیں۔ میں نے آج تک ان جیسی صاف دل کی لڑکی نہیں دیکھی۔ جو دل میں ہوتا ہے وہ کہہ دیتی ہیں، بہت انوسینٹ ہے۔ انیزہ نے کافی کا گھونٹ بھرتے آئزل کی تعریف کی۔ ان کے دل میں تو صرف سر شہرام ہے جو کہ پورے ہاسپٹل کو نظر آتا ہے۔ ڈاکٹر فرقان نے کھنکارتے ہوئے صوفے کے ساتھ ٹیک لگائی تھی۔ ڈاکٹر فرقان کیا ملتا ہے آپ کو ایسی تجزیے کر کے؟ ضروری نہیں ایسا کچھ ہو۔ ڈاکٹر آئزل انوسینٹ سی لڑکی ہیں۔ سر شہرام اور ڈاکٹر آئزل اچھے دوست بھی ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر انیزہ نے ڈاکٹر فرقان کو ٹوکا تھا۔ انوسینس وتھ بیوٹی۔ ڈاکٹر فرقان نے صوفے کی پشت پر سر رکھے آنکھیں میچے ہنکار بھرا تھا۔ عورت خوبصورت بھی ہو اور انوسینٹ بھی ہو مرد کے لیے بہت خطرناک ہوتی ہے۔ شہرام سر تو پکا گھائل ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر فرقان آنکھیں موندے ہی بولا، یہ ریسرچ کہاں سے کیا آپ نے؟ ڈاکٹر انیزہ نے تنزیہ بولتے لفظ چھپائے تھے۔ ڈاکٹر بتا رہے آپ ڈاکٹر بہارے آپ ہی بتائیں۔ ڈاکٹر بہارے آپ ہی بتائیں، کیا ایسا نہیں ہے؟ مرد عورت کی خوبصورتی سے زیادہ اس کی معصومیت سے اٹریکٹ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر فرقان نے سیدھے ہوتے بخارے کو مخاطب کیا جو کافی پیتے ہوئے کسی پیشنٹ کی فائل چیک کر رہی تھی۔ ڈاکٹر فرقان میرے پاس اتنا فالتو ٹائم نہیں میں مردوں کے بارے میں ریسرچ کروں، اور نہ ہی اس بات کا ٹائم ہے میں ڈاکٹر آئزل اور سر شہرام کے بارے میں ڈسکس کرتی پھروں۔ مجھے ان باتوں سے دور رکھیں۔ بہارے نے خشک لہجے میں جواب دیا، یعنی آپ کو لگتا ہے شہرام سر اور ڈاکٹر آئزل کے بیچ کچھ نہیں ہے؟ ڈاکٹر فرقان پر سوچ انداز میں بولے،
ڈاکٹر فرقان کی ایک ہی رٹ پر ڈاکٹر نیزا نے ڈاکٹر فرقان کو دیکھتے تاثر سے سر ہلاتے اپنا ماتھا پیٹا تھا۔ ان کے بیچ کچھ ہے یا نہیں، میں ان لوگوں کے بارے میں نہیں سوچتی، میں یہاں ایک ڈاکٹر ہوں، میرا کام مریضوں کو چیک کرنا ہے، اپنی ڈیوٹی نبھانا ہے بس۔ مجھے لگتا ہے آپ ہی عورتوں کی طرح ان کے بارے میں ڈسکس کرنے سے زیادہ اپنے پیشنٹس پر دھیان دیں۔ بہارے نے ڈاکٹر فرقان کو اسمارٹ لہجے میں اچھی خاصی سنائی تھی۔ ڈاکٹر فرقان کا بلا وجہ فری ہونا اسے بالکل پسند نہیں تھا، نہ ہی اس نے کبھی کسی مرد سے بلا ضرورت بات کی تھی۔ ان کے گھر کا ماحول سخت تھا، اس لیے کوئی ایجوکیشن میں پڑھنے کے باوجود اس نے کبھی کسی میل سے راہ رسم نہیں پڑھائے تھے۔ ڈاکٹر نیزا نے گہرا سانس بھرتے ڈاکٹر بہارے اور ڈاکٹر فرقان کو دیکھا تھا۔ یہ روز کا معاملہ تھا، بہارے بہت بار ڈاکٹر فرقان کی انسلٹ کر چکی تھی، مگر ڈاکٹر فرقان ہمیشہ بہارے کو کسی نہ کسی بات کو لے کر مخاطب کرتا تھا۔ بہارے کے انداز پر بھی اس کا چہرہ سرخ پڑا تھا، مگر وہ ہمیشہ کی طرح مسکرا گیا تھا۔ ڈاکٹر نیزا ڈاکٹر فرقان کو مسکراتے دیکھ کر مبہم سے مسکرا گئی تھی۔ پورے ہاسپٹل میں ڈاکٹر فرقان جیسا کوئی نہیں تھا، پیشنٹ سے لے کر ہاسپٹل کے اسٹاف کے ساتھ ایک جیسا تھا، کسی کی کڑوی بات پر برا نہیں مناتا تھا، ہمہ وقت چہرے پر مسکراہٹ رہتی تھی۔ بہارے اپنی فائل میں کاغذات سمیٹتے صوفے سے اٹھتی دروازے کی جانب بڑھی ہی تھی۔ اسی دوران دروازہ کھولتے شہرام اندر داخل ہوا۔ بہارے یکدم شہرام کے چوڑے سینے سے جا ٹکرائی۔ بہارے نے کرسٹل براؤن آنکھوں سے شہرام کو دیکھا، جو بے تاثر نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آئی ایم سوری، شہرام نے اسے خود سے الگ کرتے سنجیدہ لہجے میں بولا۔ اٹس اوکے، بہارے نے سرخ چہرے کے ساتھ کہا۔ سب کے سامنے بری طرح شہرام کے سینے سے ٹکرانے پر وہ خفت کا شکار ہوئی تھی، چادر سر سے پھسلتی کندھوں پر آئی تھی۔ بہارے نے جلدی سے سر پٹاتے ہوئے سر پر دوپٹہ لیا۔ شہرام اسے پردہ کرنے کو نہیں کہتا تھا، مگر سر پر دوپٹہ رکھنے کو ضرور کہتا تھا۔ بہارے کے بال بھی اس وقت کھلے تھے، صوفے کی پشت پر سر رکھتے اس نے بالوں کو کیچر سے آزاد کیا۔ بہارے نے اچھی طرح دوپٹہ لیتے شہرام کو دیکھا، اسے یقین تھا شہرام اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا ہوگا۔ شہرام کو اپنی طرف متوجہ نہ پا کر اس نے سکھ کا سانس لیا۔ اسے شہرام کا خود پر حق جتانا سب سے زیادہ ناپسند تھا۔ اتنے دنوں سے شہرام سے اس کی جان چھوٹی ہوئی تھی، وہ اس پر کسی قسم کا حق نہیں جتاتا تھا، خود کو کافی آزاد محسوس کرتی تھی۔ شہرام کی آنکھ جیسی قربت سے بھی اس کی جان چھوٹی ہوئی تھی اور ویسے کافی خوش تھی۔ شہرام ڈاکٹر فرقان سے کچھ پیشنٹس کے بارے میں ڈسکس کر رہا تھا۔ ڈاکٹر آئزل دروازہ کھولتے اندر داخل ہوئی۔ السلام علیکم، ڈاکٹر آئزل نے اندر داخل ہوتے خوشگواری سے کہا۔ سب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا۔ بہارے نے بھی مسکراتے ہوئے آئزل سے ہاتھ ملایا۔ بہارے ایکسکیوز کرتے وہاں سے جانے لگی تو ڈاکٹر آئزل نے اسے پکارا تھا۔ ڈاکٹر بہارے رکیے پلیز، مجھے آپ سے ایک مناسب بات کرنی ہے۔ بہارے نے آئزل کی بات پر تحیر زدہ ہوتے دیکھا تھا۔ مناسب؟ ڈاکٹر فرقان کے لفظ زیر لفظ دہراتے مسکرائے تھے۔ ضروری بات کرنی ہے، شہرام نے آئزل کی توصیح کی۔ ہاں وہ ضروری ہے، آئزل شہرام کو دیکھتے مسکرائی تھی۔ تو بات یہ ہے، کل میری سالگرہ ہے تو میں آپ سب کو انوائٹ کرنے آئی ہوں، شارٹ سی پارٹی ہے جو میں دے رہی ہوں۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ دیکھتے اس نے شہرام کو دیکھا جو ہونٹوں کو سکوڑتا چھوٹی بولتے ہوئے اسے اشارہ کر رہا تھا۔ ہاں چھوٹی سی پارٹی ہے۔ شہرام کے لبوں کو دیکھتے اس نے اسی انداز میں ہونٹ سکیڑتے چھوٹی کہا تھا۔ شہرام اس کی معصومانہ ادا پر مسکرا گیا تھا۔ ڈاکٹر فرقان نے آئزل اور شہرام کو دیکھتے معنی خیز نظروں سے ڈاکٹر انیسہ کو دیکھا۔ شہرام کی موجودگی پر ڈاکٹر انیسہ ڈاکٹر فرقان کو گھور کر رہ گئے۔ اسلام آباد میں پارٹی رکھی ہے، میرے کچھ پاکستانی دوست بھی آ رہے ہیں، جس کے لیے سمارٹ ڈسٹنس پر ہے، وہ یہاں نہیں آ سکتے، وہ تو اسلام آباد آ رہے ہیں، تو کل ہی پارٹی ہے، میں چاہتی ہوں آپ لوگ بھی آئیں۔ مجھے آپ سب کے آنے پر، ڈاکٹر آئزل بات کرتے کرتے رکی تھی، مجھے ناخوشی ہوگی۔ ڈاکٹر فرقان نے آئزل کی بات پوری کی۔ مجھے ناخوشی ہوگی۔ تھینکس ڈاکٹر فرقان، آئزل نے بولتے فرقان کا شکریہ ادا کیا۔ شہرام نے ڈاکٹر فرقان کو گھورتے ہوئے تنبیہ کی۔ ڈاکٹر فرقان خفیف سا سر کھچاتے مسکرا گیا تھا۔ جس نے آنا ہو وہ آ سکتا ہے، کل ہاسپٹل میں ڈاکٹر کیسر، ڈاکٹر متین اور ان کی 5 ڈاکٹر شرمین ہوں گے، تو کل کی آپ سب کو لیو مل سکتی ہے، مگر پرسوں ہر حال میں آنا ہوگا اور ڈبل ڈیوٹی دینی ہوگی۔ شہرام نے سب کو دیکھتے سنجیدگی سے کہا، سر یہ تو آپ ہمیں نہ جانے کا عندیہ دے رہے ہیں، لگتا ہے آپ چاہتے ہی نہیں ہم جائیں۔ ڈاکٹر فرقان نے مصنوعی آہ بھری تھی۔ جو مرضی آپ سمجھیں، اگر آنا ہوا موسٹ ویلکم، شہرام بولتے دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ آئزل بھی مسکراتے ہوئے شہرام کے ہم قدم ہوئی۔ ویسے مس آئزل آپ کی عمر کیا ہے؟ فرقان کے سوال پر شہرام نے پلٹ کر اسے سر نظروں سے گھورا تھا۔
سر اگر مس آئزل کی عمر پتہ چلے گی تو میں ان کی عمر کے مطابق گفٹ خریدوں گا۔ ڈاکٹر فرقان شہرام کی گھوری پر گھڑبڑاتے ہوئے بولا۔ ڈاکٹر انیسہ نے اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ چلیں ڈاکٹر آئزل، شہرام آئزل کو مخاطب کرتا نکل گیا تھا۔ ڈاکٹر فرقان آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا، ڈاکٹر انیسہ تعصب سے بولتے صوفے پر بیٹھی۔ ڈاکٹر بہارے آپ آئیں گی؟ فرقان نے گہری سوچ میں گم بہارے کو مخاطب کیا۔ بہارے بنا کوئی جواب دیے فرقان کو گھورتے ہوئے چلی گئی تھی۔ فرقان کندھے اچکاتے صوفے پر بیٹھا۔ آپ کا کھانا ہضم نہیں ہوتا جب تک آپ اپنی بےزتی نہ کروا لیں، ڈاکٹر انیسہ نے تعصب سے کہا۔ وہ تو ہے۔ ڈاکٹر فرقان مسکراتے ہوئے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے۔ بہارے جنرل وارڈ میں مریضوں کو چیک کرتے ہوئے آئزل کے انویٹیشن کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ چاہے کہ نہ چاہے وہ جانا چاہتی تھی۔ ہاسپٹل کی ٹف ڈیوٹی سے وہ بھی تھوڑی دیر آئزل کی پارٹی میں شریک ہونا چاہتی تھی۔ پھر انیسہ اور ڈاکٹر مواہم اس کی بہت اچھی دوست بن چکی تھی۔ حویلی تو اسے کبھی اجازت نہ ملتی کہیں بھی جانے کی۔ شہرام کے ساتھ جانے پر کسی کو اعتراض نہ ہونا تھا، بلکہ اب اس پر کوئی اعتراض کرتا بھی نہیں تھا۔ وہ اپنی مرضی ہی کرتی تھی۔ مسئلہ حویلی کے مردوں کا نہیں بلکہ شہرام تھا۔ اگر اس نے اسے منع کر دیا وہ کبھی نہیں جا سکے گی۔ جہاں ہاسپٹل آنے تک تو ٹھیک تھا، ہوٹلوں میں پارٹیز میں جانے کی اجازت کبھی نہیں اسے ملی۔ میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے کے دوران بھی کبھی کسی سہیلی کے ساتھ ہوٹل نہیں گئی تھی۔ ایک مرتبہ اپنی ایک دوست کے اسرار پر چلی گئی تھی۔ شہرام کو پتہ نہیں کیسے پتہ چل گیا تھا۔ وہ سب کے سامنے اس کا ہاتھ پکڑ کر لے آیا تھا۔ بہارے 10 بس کا شکار تھی۔ شہرام سے پوچھے بغیر وہ کبھی اتنی دور نہیں جا سکتی تھی۔ میں اس سے پوچھ لیتی ہوں، پوچھ لینے میں کیا حرج ہے؟ بہارے نے لب دانتوں تلے دبائے سوچا۔ شہرام کی ایٹیٹیوڈ پر اس کا آج کل شہرام کی طرف دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا تھا۔ کجا کے بات کرتی، جتنا وہ اسے اگنور کرتا وہ ڈبل اگنور کر رہی تھی، اور آج کل وہ ویسے بھی ہم وقت ڈاکٹر آئزل اس کے ساتھ ہوتی تھی۔ وہ اسے بات کب کرے اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے شہرام کے روم کی طرف آئی۔ دروازہ ناک کرتے ہوئے رکی تھی۔ اسے آئزل کی آواز سنائی دی۔ شہرام میں کل کیا پہنوں مجھے سمجھ نہیں آ رہا، ویسٹرن پہنوں یا پھر ایسٹرن؟ آئزل شہرام سے مخاطب تھی۔ اب جو بھی پہنے آئزل آپ پر سوٹ کرتا ہے، شہرام نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن تمہیں کیا پسند ہے، ویسٹرن یا ایسٹرن؟ آئزل نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ مجھے ہر وہ لباس پسند ہے جس میں عورت کی نمائش نہ ہو، اور اگر عورت کا حسن پردے میں ہے، شہرام نے سنجیدگی سے کہا۔ پردہ مطلب؟ آئزل نے سوالیہ انداز میں آبرو اچکائے۔ پردہ مطلب؟ شہرام اسے سمجھانے کے لیے مناسب لفظ ڈھونڈ رہا تھا۔ بہارے کے دروازہ ناک کرتے اندر داخل ہوئی تو شہرام خاموش ہوا تھا۔ جی فرمائیے، شہرام نے بہارے کو دیکھتے سنجیدگی سے کہا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ شہرام کی غیر معمولی سنجیدگی پر بہارے کے لفظ حلق میں ہی اٹکے تھے۔ جی کہیں۔ وہ مزید سنجیدہ ہوا تھا۔ وہ بہارے آئزل کی طرف دیکھتے ہچکچائی تھی۔ اگر وہ بہت ضروری بات نہیں ہے تو آپ بعد میں کر لیجیے گا، ابھی مجھے ڈاکٹر آئزل سے کچھ ڈسکشن کرنی ہے جو زیادہ ضروری ہے۔ شہرام سپاٹ لہجے میں بولا۔ اٹس اوکے شہرام، ہم بعد میں بات کر لیں گے۔ آئزل بہارے کی فقر رنگت دیکھتے کرسی سے اٹھتی تھی اور ایکسکیوز می کہتے کمرے سے نکل گئی۔ جی بولیے ڈاکٹر بہارے، شہرام نے بہارے کو بے تاثر نگاہوں سے دیکھتے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ شہرام، ڈاکٹر آئزل نے کل پارٹی رکھی ہے۔ میرا مطلب ہے میں تم سے پوچھنے آئی تھی میں کیسے جاؤں گی؟ بہارے نے بمشکل ہی اپنی بات مکمل کی تھی۔ شہرام کا سرد رویہ اسے بات ہی کرنے نہیں دے رہا تھا۔ دوسرا، وہ خود پر شہرام کا کوئی حق نہیں سمجھتی تھی، اس لیے اس سے کسی چیز کی اجازت لینا جیسے اپنی انا کو کچلنا تھا۔ جسے تم ہاسپٹل آتی ہو، شہرام نے اب کی بار بھی سنجیدگی سے کہا۔ شہرام کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ لیکن میں تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہتی۔ تم سمجھتے ہو میں کیوں کہہ رہی ہوں، کہیں وہ اسے اپنے ساتھ چلنے کو نہیں کہے۔ وہ پریشان ہوئی تھی۔ یہ تو اچھی بات ہے، میں تمہیں ساتھ لے کر جانا بھی نہیں چاہتا، ویسے بھی میرے ساتھ ڈاکٹر آئزل جا رہی ہے۔ شہرام نے سنجیدگی سے کرتے اپنے سامنے پڑی فائل کھولی۔ واضح اشارہ تھا، اب جا سکتی۔ پھر ٹھیک ہے، رحیم کاکا کے ساتھ آ جاؤں گی، بہارے نے خوشی سے کہا۔ اوکے، شہرام کہتے ہوئے فائل پر جھکا تھا۔ بہارے دروازہ کھول کر باہر جانے لگی۔ ڈاکٹر بہارے، شہرام نے پکارا۔ وہ شہرام کی پکار پر رکے۔ ڈاکٹر بہارے، یہ فرسٹ اینڈ لاسٹ ٹائم ہے، آئندہ گھر کی یا پرسنل کوئی بھی مجھ سے بات یہاں نہ کرنا۔ اگر ہاسپٹل سے ریلیٹڈ کوئی بات ہے تو آپ دن میں 10 بار یہاں آ سکتی، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ شہرام نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے چیئر سے ٹیک لگائی۔ میں بھی یہاں تم سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی، تم حویلی نہیں آتے، میں مجبور ہوئی یہاں بات کرنے کے لیے۔ بہارے جواباً کافی غصے سے لفظ چبائے تھے۔ شہرام کا ایٹیٹیوڈ اسے اب غصہ دلا گیا تھا۔ تمہیں مجھ سے کسی بھی چیز کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں، تم ہر کام کے لیے میری طرف سے آزاد ہو۔ آئندہ مجھے ہاسپٹل میں
تم کہہ کر مخاطب نہ کرنا۔ شہرام سنجیدگی سے بولتا، اپنا کوٹ چیئر سے اٹھاتے اس کی طرف بڑھا تھا۔ بہارے اسے اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر پیچھے کو قدم بڑھاتی دروازے کے ساتھ چل لگی۔ اسے ایک پل کے لیے شہرام اس کے قریب آ رہا، وہ اسے اکیلے دیکھ کر چھوئے نہ، یہ کہاں ممکن تھا۔ ہمیشہ تو اسے دیکھتا بھی اختیار ہو جاتا تھا، چاہے کتنی غصے میں کیوں نہ، اسے گلے ضرور لگاتا تھا، چھوٹی چھوٹی شرارتیں الگ کرتا تھا۔ شہرام بہارے سے چند فاصلے پر رکا۔ راستہ چھوڑیں، مجھے باہر جانا ہے، شہرام نے سرد انداز میں کہا۔ بہارے گڑبڑاتے ہوئے دروازے سے دور ہوئی تھی۔ شہرام دروازہ کھولتا باہر نکل گیا۔ شہرام کے رویے پر وہ کچھ پل کے لیے سن ہوئی تھی، پھر سر جھٹکتے آفس سے باہر نکلتے جنرل وارڈ کی طرف بڑھ گئی۔